نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله خيرك۔ اے اللہ، تیری دی ہوئی بھلائی کے سوا کوئی بھلائی نہیں، اور تیری فعل کے علاوہ کوئی فعل نہیں، اور تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ سفر کا مہینہ اسلامی کیلنڈر کے حساب سے نمبر 2 پر آتا ہے۔ محرم الحرام کے مہینے کے بعد جو معزز مہینہ ہے اور حرام مہینہ کہلاتا ہے، محرم کا مہینہ، اس کے بعد سفر کا مہینہ آتا ہے۔ اور سفر کے مہینے سے متعلق ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں جو اس کے لیے بدشگونی اور بدفعلی اور برے خیالات پائے جاتے ہیں، تو ان سب پر ہم انشاءاللہ یہاں پر نشاندہی کریں گے، اور کون کون سی خرافات ہیں اور کون کون سی بدعات ہیں اور کون کون سی بدشگونیاں ہیں جن کے کرنے سے انسان کا جو ایمان ہے وہ خطرے میں پڑ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہوتے ہیں۔ تو ایسے میں جو ہے ہم انشاءاللہ بھرپور اس پر بات کریں گے۔ اور جیسے کہ سفر کے مہینے سے متعلق ہم سب جانتے ہیں کہ سفر کے مہینے میں جو چیزیں ہوتی ہیں، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو سنت سے ثابت نہیں ہیں، جن کا ذکر ہم کرنے جا رہے ہیں۔ اور سفر کے مہینے کی تھوڑا سا انٹروڈکشن لیتے ہی ہم انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں۔ سفر کا مہینہ اور بدشگونی۔ سفر قمری کیلنڈر کا دوسرا مہینہ ہے، جیسے کہ ہم نے ابھی اس بات کو ڈسکس کیا، جس کے حوالے سے لوگوں میں بہت سی غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں۔ ایک طرف اس کے ساتھ بہت سی توہمات اور بدشگونیاں وابستہ کر لی گئی ہیں، اور دوسری طرف ان کے خود ساختہ حل بھی تلاش کر لیے گئے ہیں۔ مطلب ایک طرف خود ہی سے بنا لی ہیں بدشگونیاں اور بدفعلیاں، اور دوسری طرف ان کا جو ہے اسی انداز سے جو ہے ان کے حل بھی تلاش کر لیں۔ مثلاً اس مہینے میں نمبر 1، اس مہینے میں مثلاً شادی نہ کرنا ایک بدشگونی لی جاتی ہے کہ یہ مہینہ جو ہے اس کو برے ایک لفظ سے کہا جاتا ہے کہ مہینہ منحوس ہے، یا اس میں جو ہے اچھی چیزیں نہیں ہوتی، کوئی اچھا کام نہیں کرنا چاہیے۔ جیسے مثال کے طور پر اس میں شادی نہ کرنا، اور پھر اور کیا ہوتا ہے اس مہینے میں چنے ابال کر محلے میں بانٹنا، یعنی کہ یہ ایک عجیب سی چیز لگتی ہے کہ یہ کس حوالے سے بانٹے جاتے ہیں چنے ابال کر۔ اس سے کیا ہوتا ہے، ایک جو شگون لیا جاتا ہے یا خیال لیا جاتا ہے وہ کیا ہے کہ چنے ابال کر محلے میں بانٹنا تاکہ ہماری بلائیں دوسروں کی طرف چلی جائیں، یعنی کہ یہ بلاؤں کو دور کرتا ہے چنے بانٹنا، تو ہم اپنی بلائیں کے دوسروں کے گھر بھیجتے ہیں۔ یہ کیسا عجیب کانسیپٹ ہے، یہ کیسی عجیب بات ہے۔ پھر دوسرا جو اس میں پایا جاتا ہے، ایک تو یہ کہ چنے ابال کر محلے میں بانٹنا، اور دوسرا آٹے کی 365 گولیاں بنا کر، سال کی دن کی جو برابر ہے گنتی 365 ایک سال میں جو دن ہوتے ہیں اتنی ہی گولیاں آٹے کی بنا کر جو ہے اس کو کہاں ڈالا جاتا ہے، پانی جو تالاب ہوتے ہیں تالابوں میں ڈالنا، یا سمندر میں یا دریا میں، جو جہاں پانی کے قریب رہتا ہے، جس کے گھر کے قریب تالاب ہے وہ وہاں ڈال دے گا، جس کے گھر کے قریب دریا ہے وہ وہاں ڈال دے، اور جس کے گھر کے قریب سمندر ہے وہ وہاں ڈال دے، تاکہ سارے سال کی بلائیں دور ہو جائیں۔ اور یہ کس وجہ سے ڈالا جاتا ہے، تاکہ سارے سال کے لیے رزق میں ترقی ہو، یعنی کہ 365 جو گولیاں ہم نے ڈالی ہیں، اب سال بھر جو ہے کوئی بلا نہیں آئے گی اور رزق میں برکت ہوگی۔ ایک یہ بدشگونی بھی ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہے۔ یہ جو بدفعلی مطلب یعنی کہ یہ ایک بدعت ہے جو بالکل جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور اس میں اور کون سی چیزیں ہیں ہم دیکھتے ہیں، 311 یا زیادہ دفعہ سورۃ المزمل کا پڑھنا بھی پایا جاتا ہے، بہت سے لوگ یہ بھی عمل کرتے ہیں۔
یہ بھی بدعت ہے۔ اس مہینے کو مردوں پر بھاری سمجھا جانا اور اس کی 13 تاریخ کو منحوس سمجھنا، جس کو 13 تیزی بھی کہا جاتا ہے، یعنی کہ اس کو 13 تیزی کے، اس مہینے کی جو 13 تیزی 13 تاریخ ہے اس کو 13 تیزی کے نام سے بلانا، اور اس میں کوئی اس کے لیے بہت بدشگونی لینا کہ بہت ہی وہ دن ہے، خراب دن ہے۔ ان تمام باتوں کی دین میں کوئی حیثیت نہیں، کیونکہ ماہ و سال رات اور دن کے تر آنے جانے سے ترتیب پاتے ہیں، یعنی کہ رات اور دن جو ماہ و سال ہیں وہ رات اور دن کے آنے جانے سے ترتیب پاتے ہیں، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بنی اسرائیل میں فرماتے ہیں ہم نے رات اور دن کو 2 نشانیاں بنایا ہے۔ رات کی نشانی کو ہم نے بے نور، یعنی کہ اندھیرا ہوتا ہے، بے نور، اور دن کی نشانی کو روشن بنایا ہے تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو اور تاکہ تم سالوں کی گنتی اور حساب جان سکو۔ رات اور دن کی جو کوانٹٹی ہے، اور پھر سال، اور پھر مہینے، پھر ہفتے، پھر دن، یہ سارے کے سارے جو ہیں اللہ تعالیٰ کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ترتیب دیا ہے، اور ترتیب بھی کتنی خوبصورت طریقے سے دیا ہے کہ رات اور دن، پھر سورج اور چاند سے، اور جو ہے دوسرا یہ کہ اس کے سالوں کو متعین کرنا اور مہینے کس طریقے سے متعین کیے جاتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر دن کا نکلنا، سورج کا طلوع و غروب ہونا اور رات کا چھا جانا، سب اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، کیونکہ دنوں سے مل کر ہفتے اور ہفتوں سے مل کر مہینے اور سال بنتے ہیں، اور مہینوں سے مل کر جو ہے سال بنتے ہیں۔ یہی ماہ و سال زمانہ ہے۔ کیا ہے یہ؟ زمانہ ہے، جس کو برا کہنے سے حدیث قدسی میں روکا گیا ہے۔ ہمارے معاشرے میں بہت سے جو لوگ ہیں وہ زمانے کو برا کہہ کر بہت سا جو ہے اس کو برا بھلا کہتے ہیں کہ زمانہ ہی ایسا آ گیا ہے، زمانہ بہت خراب ہے، وقت بہت خراب ہے۔ وقت اور زمانہ یہ اللہ کے نام ہے، اور ہم ہر وقت، یعنی کہ بہت ہی زیادہ، جب بھی کوئی حالات خراب آتے ہیں، یا جب بھی کوئی مشکل آتی ہے، یا جب بھی کوئی معاشرے میں بد امنی ہوتی ہے، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ زمانہ بہت خراب ہے، لیکن زمانے کو برا نہیں کہنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ عز و جل فرماتے ہیں کہ ابن آدم زمانے کو گالی دے کر مجھے اذیت دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یہ حدیث صحیح بخاری کی حدیث پڑھ رہی ہوں میں، کہ ابن آدم کون ہے؟ ہم انسان۔ ابن آدم زمانے کو گالی دے کر مجھے اذیت دیتا ہے، حالانکہ اب دیکھیں اللہ کو کتنی اذیت ہوتی ہے۔ ہم ایک مرتبہ تو کہتے تھے، بڑے آرام سے کہتے تھے زمانہ بہت خراب ہے، نعوذ باللہ ایسے نہیں کہنا چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کو اذیت ہوتی ہے اس لفظ سے، کیونکہ زمانہ، وقت جو ہے سب اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اور جب ہم اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی تخلیق کا اگر ہم شکر ادا نہیں کر سکتے تو ہمیں اس کو برا بھی نہیں کہنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ابن آدم زمانے کو گالی دے کر مجھے اذیت دیتا ہے، حالانکہ زمانہ میں ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا الدہر، میں زمانہ ہوں، میرے ہاتھ میں ہر کام ہے، میں رات اور دن کو الٹ پلٹ کر لاتا ہوں، میں رات اور دن کو الٹ پلٹ کرتا ہوں، یعنی کہ یہ تو میں کرتا ہوں، اور یہ زمانہ تو میں ہوں، اور لوگ اس کو برا کہتے ہیں تو مجھے بہت اذیت ہوتی ہے۔ تو یہ جو حدیث ہے یہ ہمیں چونکا دینے والی ہے کہ ہم میں سے بہت سے لوگوں کو یہ بات معلوم نہیں ہوتی کہ زمانہ اللہ کا، اللہ خود ہے، اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا کہ زمانہ تو میں ہوں، اور تم زمانے کو گالی دیتے ہو، مجھے اذیت دیتے ہو۔ ہم تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے لوگ ہیں، اللہ کو سجدہ کرنے والے لوگ ہیں، اللہ کی عبادت کرنے والے لوگ ہیں، اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں، اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، اللہ کی محبت حاصل کرنا چاہتے ہیں، سیدھا راستہ چاہتے ہیں، لیکن اگر ہم اس رب کو ہی برا کہیں گے نہ جانتے ہوئے، نہ چاہتے ہوئے، تو یہ کتنی بڑی بات ہے، کتنی بری بات ہے۔ تو اس لیے ہمیں اس چیز کو سمجھنا ہے، بلکہ ہمیں ہی نہیں بلکہ ہم میں سے جن لوگوں کو بھی ابھی اس وقت جو میرے ساتھ موجود ہیں، جن کو بھی معلوم ابھی ہوا ہے، تو وہ آگے اور لوگوں کو ضرور بتائیں کہ زمانے کو برا نہیں کہنا چاہیے،
زمانہ تو خود اللہ ہے، اور اللہ تعالیٰ اس بات سے شکوہ کرتا ہے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہ ابن آدم جو ہے مجھے گالی دیتا ہے، تو اس لیے ہمیں اس بات سے بچنا ہے۔ پھر قمری کیلنڈر چاند کی بدلتی ہوئی حالتوں کی وجہ سے معارض وجود میں آتا ہے۔ کیسے بھلا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یسألونکا، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یسألونکا، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں، عن الاہلہ، اہلہ ہلال کے بارے میں، یعنی چاند کے بارے میں، قل ہی مواقیت للناس والحج، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ سے چاند کے گھٹنے بڑھنے کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دیجئے کہ یہ لوگوں اور حج کے لیے اوقات بتانے کا ذریعہ ہے۔ اب دیکھیں چاند جو ہے تاریخ کا کتنا اچھے طریقے سے ہمیں بتا دیتا ہے، کیونکہ ہم مسلمان ہیں، ہم چاند دیکھ کر ہی رمضان کے روزے رکھتے ہیں، چاند دیکھ کر ہی عید کرتے ہیں، اور باقی جو مہینے ہیں ان میں کم و بیش شعبان کا دیکھ لیا، رجب کا دیکھ لیا، جن میں ہم کانشیس ہوتے ہیں عبادت کے لیے، حج کا دیکھ لیا، تو باقی جو ہے سال ایسے ہی گزر جاتا ہے، لیکن کم و بیش ہماری توجہ جاتی ہے کہ پہلی تاریخ کا چاند ہم دیکھیں۔ لیکن چاند ایک ایسی علامت ہے کہ ہم جب چاند کو دیکھتے ہیں تو ہم اس کو دیکھ کر کہ اندازہ ضرور لگا لیتے ہیں کہ دو دن کا چاند ہے، یا 3 دن کا چاند ہے، یا 14ویں کا چاند ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہم یہ تو اندازہ لگا ہی لیتے ہیں، اور جب وہ گھٹ رہا ہوتا ہے، جب وہ بڑھ رہا ہوتا ہے، تو تب بھی ہم اندازہ لگا لیتے ہیں، کیونکہ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ شروع ہوا ہے مہینہ۔ جب وہ گھٹ رہا ہوتا ہے تو تب بھی ہم اندازہ لگا لیتے ہیں کہ اب کون سی تاریخ چل رہی ہے، کیونکہ چاند ہمیں بتا دیتا ہے، اس کی روشنی، اس کا سائز ہمیں بتا دیتا ہے کہ وہ کس طرح سے گھٹتا ہے اور کس طرح سے وہ بڑھتا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ قمری کیلنڈر حقیقت میں ایک عالمی کیلنڈر ہے، جو قمری کیلنڈر ہے مطلب چاند کی جو تاریخ ہے اس کی طرف اشارہ ہے کہ یہ ایک عالمی کیلنڈر ہے، پوری دنیا کے لوگ جو ہے اس سے تاریخ کو دیکھتے ہیں۔ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے لیے یہ اہتمام کر دیا ہے کہ وہ آسانی سے تاریخوں کا تعین کر سکے۔ چاند اللہ کے مقرر کردہ ضابطے کا پابند ہے۔ کس طرح سے وہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتا ہے، کس طریقے سے کبھی بھی وہ اپنے سائز سے زیادہ بڑا نہیں ہوتا، جتنا اس کو اللہ کا حکم ہے اسی طریقے سے وہ بڑھتا ہے، اور ترتیب وار بڑھتا ہے، پہلی تاریخ، دوسری تاریخ، تیسری تاریخ، اور 14ویں کا چاند فل سائز کا ہو جاتا ہے 13ویں رات کو، 13 تاریخ کو 14ویں کا چاند ہوتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کائنات جو ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں لگی ہوئی ہے، جیسے چاند ہے، سورج ہیں، ستارے ہیں، رات اور دن، سورج کا مشرق سے نکلنا اور مغرب میں غروب ہونا، اور چاند کا اپنے وقت پر نکلنا، اور پھر ترتیب بار بڑھنا، اور پھر گھٹنا، اور پھر دوبارہ سے نئے سرے سے نکلنا، یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری ہے۔ اور آپ دیکھیں گے کہ جتنا اچھا ہم طریقہ کار اور ڈسپلین کائنات میں دیکھتے ہیں، اتنا اگر ہم سیکھیں تو ہم کائنات سے سیکھ سکتے ہیں کہ عمل کا طریقہ، وقت پر نماز پڑھنا، وقت پر ہر کام کرنا، اپنا ایک وہ پوری ترتیب بنا لینا، پورا ایک اسکیجول بنا لینا، سارے دن میں ہم نے کیا کیا کرنا، رات کو سونے سے پہلے آئندہ آنے والے دن کے لیے پوری ایک لسٹ لکھ لینا کہ ہم کل کیا کیا کریں گے، تو یہ ہمارے لیے بہت آسان، بہت ہی اچھا رہتا ہے، اور ہمیں کیونکہ آج کل بھولنے کی بہت عادت ہے، تو پھر ہمیں کوئی چیز، کوئی بات بھولتی نہیں ہے، اور ہم اس کو باقاعدگی سے اچھے طریقے سے وقت پر کر لیتے ہیں۔ تو چاند جو ہے اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور ان ساری چیزوں کی جو تخلیق ہے، جیسے چاند ہے، سورج ہے، اس میں کیا ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہے چاند اللہ کے مقرر کردہ ضابطے کا پابند ہے، اس لیے اس کے گھٹنے بڑھنے سے نہ تو کسی کی قسمت پر اثر پڑتا ہے، اور نہ ہی کسی خاص مہینے کا چاند جو ہے نظر آنے سے کسی نحوست کی ابتدا ہوتی ہے۔ جیسے سفر کا مہینہ، اس کی بھی ہم تاریخ دیکھیں گے ابھی کہ اس کو منحوس کیوں کہا جاتا ہے، اس کو اتنا برا کیوں کہا جاتا ہے، اس کی ہم تاریخ ابھی دیکھیں گے، جو بڑی ہی یعنی کہ اسے دیکھ لیں کہ عرب کا ماحول ہے، اور عرب معاشرہ ہے، اسلام سے پہلے کا دور ہے، تو اس وقت جو ہے کیا ماحول تھا جس کی وجہ سے اس مہینے کو منحوس کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پر جو بات ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ چاند کا گھٹنا بڑھنا کسی کا جو ہے قسمت سے کوئی تعلق نہیں، کیونکہ انسان کی خوش قسمتی
غور سے سننے کی بات ہے، کیونکہ انسان کی خوش قسمتی اور بدقسمتی کا انحصار سورج، چاند اور ستاروں کی گردش پر نہیں، بلکہ انسان کے اپنے عمل پر ہے۔ انسان کا عمل کیا، انسان کی نیت کیا ہے، انسان کا ارادہ کیا ہے، وہی اس کے اچھے اور برے، اس پر آنے والے اچھے اور برے وقت کا تعین کرتا ہے۔ نہ چاند کرتا ہے، نہ سورج، نہ کوئی تاریخ، نہ کوئی دن، نہ کوئی مہینہ، لیکن انسان کا اپنا عمل ہے جو اس پر آزمائش آتی ہے، اس پر تکلیف آتی ہے، اس پر برا وقت آتا ہے، یا اس پر کوئی بھی جو کیفیت آتی ہے وہ اس کے اپنے ہی عمل کی وجہ سے آتی ہے۔ ان کی جو تخلیق کا مقصد ہے، چاند سورج کی جو مقصد ہے تخلیق کا، تو یہ تو ان کی تخلیق کا جو مقصد ہے وہ تو یہ ہے کہ سالوں کا حساب کیا جائے اور عبادت کے اوقات معلوم کرنے میں آسانی ہو۔ لیکن انسان کیا کرتے ہیں، فلاں ستارے کو اپنی قسمت کا وہ سمجھتے ہیں، اور جو ہے خوش قسمتی کا یا بدقسمتی کا ذریعہ سمجھ لیتے ہیں، ستاروں سے حالات معلومات کرتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں، یہ بالکل بے دین ہیں، یہ دین میں جائز نہیں ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ مہینوں کی تعداد بھی اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض، بے شک مہینوں کی تعداد اللہ کے نزدیک اللہ کی کتاب میں 12 مہینے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مہینوں کی تعداد 12 مقرر کی ہے، اور یہی تعداد ہے مہینوں کی جب سے اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے۔ یعنی کہ جب اللہ تعالیٰ نے کائنات کی تخلیق کی تب ہی سے اس کی جو تعداد ہے وہ کیا ہے، 12 مہینوں پر مبنی ہے۔ کبھی بھی 13 14 15 مہینے نہیں ہوئے یا اس سے کم نہیں ہوئے، 12 کی تعداد ہی رہی۔ تو اس سے ہمیں کیا سمجھ میں آتا ہے، تعداد جو ہے 12 ہے، چنانچہ کیلنڈر قمری ہو، شمسی ہو یا بکرمی ہو، کہیں محرم اور سفر ہے، اور تو کہیں جنوری اور فروری، ٹھیک ہے نا، کہیں محرم اور سفر ہے تو کہیں جنوری اور فروری ہیں، اور کہیں چیت اور بیساکھ، نام مختلف ہیں ہر زبان کے، لیکن تعداد کیا ہے، 12 ہی ہے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہر قوم میں جو مہینوں کی تعداد ہے وہ 12 ہی ہے۔ سفر کون سا، سفر کیا ہے، سفر اس کی جو بارے میں ہم کچھ اور جانتے ہیں کہ سفر آخر کون سا مہینہ ہے اور سفر میں کیا ہوتا ہے۔ سفر وہ مہینہ ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معمول کی عبادت کے علاوہ نہ کوئی خاص عبادت کی، نہ ہمیں اس کا حکم دیا۔ صاف اور واضح طور پر یہ الفاظ کلیئر ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محرم کے مہینے میں کوئی ایسا خاص عمل نہیں کیا۔ معمول کے مطابق تھے وہی ایامی 20 کے 13 14 15 کے روزے، یا پیر یا جمعرات کا روزہ سنت کے مطابق، یا جس طرح سے آپ نمازیں ادا کرتے تھے، اور جو بھی آپ کا جو روز کی روزمرہ کی روٹین تھی اسی کے مطابق، آپ نے کوئی ایسا عمل نہیں بتایا جو اس کے لیے خاص ہو۔ لیکن ہم کتنے عمل کر رہے ہیں، کبھی گولیاں بنا رہے ہیں سال کے 365 دن کے حساب سے، اور کبھی جو ہے ہم سورت مزمل پڑھوا رہے ہیں، اور کبھی ہم چنے ابال کر بانٹ رہے ہیں، کبھی ہم کہنے کہ نہیں اس مہینے میں شادی نہیں کرنی، یہ تو وہی بہت برا مہینہ ہے۔ تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں، یہ ہماری اپنی سوچ ہے، ہماری اپنی سوچ کا فطور ہے، اور کچھ بھی نہیں ہے، ہماری اپنی سوچ خراب ہے۔ یہ اس کی جو تاریخ ہے وہ ہم دیکھیں گے تو ہمارے سامنے کھل کر آئے گی بات کہ آخر اس مہینے کو برا بھلا کیوں کہا جاتا ہے۔ سفر وہ مہینہ ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معمول کے مطابق عبادت کی، اور کوئی ایسا عمل نہیں بتایا، اور دوسرا یہ، اور نہ ہی کسی خاص بلا سے بچنے کے لیے خبردار کیا۔ یعنی کہ اللہ کے رسول نے تو بتایا ہی نہیں کہ یہ بلاؤں کا مہینہ ہے، یہ برا مہینہ ہے، یہ خطرناک مہینہ ہے، یہ تو ہم نے خود سے بنا لیا۔ اور بنایا کیسے، اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے، اس کی وجہ کیا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں۔ توہمات اور شگون جو اس ماہ سے منسوب کیے گئے ہیں ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اس بات کو ذہن میں بٹھا لیں، جتنا ہم اس بارے میں اچھا سوچیں گے، اچھا گمان رکھیں گے، اتنا ہی ہمارے لیے اچھا ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں اس کی تاریخ کیا تھی۔
جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ جو ہے مہینہ ہے، اس میں کوئی ایسی نحوست، کوئی ایسی بری چیز نہیں ہے، لیکن ہوتا کیا تھا، ہوا کیا تاریخ میں کیا چھپا ہوا ہے۔ عربوں کے ہاں اس ماہ سے متعلق جو غلط تصورات پائے جاتے ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ عرب حرمت کی وجہ سے 3 ماہ ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، یہ ایسے مہینے ہیں جن میں جنگ و جدال کرنا منع ہے۔ تو جو عرب قوم تھی قبائلوں پر مبنی تھی اور جنگجو قوم تھی اور لوٹ مار میں بہت مہارت رکھتی تھی، یعنی کہ لوٹ مار کرنا، جنگ کرنا، قتل و غارت گری کرنا، یہ سارے جو تھے ان میں بہت ساری خرابیاں موجود تھیں۔ تو یہ جو 3 مہینے تھے ان کا بھی وہ احترام کرتے تھے، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور چوتھا ہے رجب۔ رجب جو ہے پہلے آ جاتا ہے احترام مہینوں میں، حرام مہینوں میں، اس مہینے کے بعد شعبان، رمضان اور شوال، شعبان، رمضان اور شوال کے بعد جو ہے ذی القعدہ آتا ہے، جو حرام مہینوں میں آتا ہے، پھر ذی الحجہ، پھر محرم۔ تو یہ جو ہے ایک کے بعد ایک آتا ہے۔ تو 3 ماہ جو تھے اس میں کیا ہوتا تھا کہ 3 ماہ جو ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم میں جنگ و جدل سے باز رہتے، عرب جو تھے وہ جنگ و جدل سے باز رہتے اور انتظار کرتے کہ یہ پابندیاں ختم ہو تو وہ نکلے اور لوٹ مار کرے، لہٰذا سفر شروع ہوتے ہی وہ لوٹ مار اور رہزنی، یعنی کہ رستوں میں، اور جو ہے دوسرا جنگ و جدل کے ارادے سے جب گھروں سے نکلتے تو ان کے گھر خالی ہو جاتے، یعنی کہ وہ ایسی جنگجو قوم تھی، ایسی لوٹ مار کرنے والی قوم تھی کہ وہ 3 ماہ کس طرح سے رکتی ہوگی، سارا سال تو وہ یہ کام کرتی تھی، وہ یہ 3 ماہ اس کو روکنے پڑتے تھے، اپنے ہاتھ، اپنے ہتھیار، اور گھروں میں رہتے تھے۔ تو گھروں میں جو ہے ظاہر ہے جب گھروں میں پوری فیملی موجود ہوگی تو گھروں میں رونق ہوگی، گھروں میں کھانے پک رہے ہوں گے، گھروں میں ایک عید کا سما ہوگا، تو جو ہے ایک اچھا ماحول 3 مہینے تک مسلسل رہتا تھا۔ پھر اس کے بعد جو ہے یہ سارے کے سارے جو لوگ تھے جو جنگ و جدل کرنے والے تھے اپنے ہتھیار تیار کرتے رہتے تھے، اور جنہوں نے لوٹ مار کرنی ہوتی تھی وہ اپنی تیاری کرتے رہتے تھے۔ تو جب یہ سفر کا مہینہ شروع ہوتا تھا تو یہ سب کے سب اپنے گھروں سے نکل جاتے تھے۔ تو ایسے میں جو ہے عورتیں جو تھیں وہ کیا کرتی تھی، وہ یہ کہتی تھی کہ یہ سفر جو ہے صفر سے کہ خالی ہے، مطلب گھروں کو خالی کر دیتا ہے۔ اور پھر کیا ہوتا تھا، جب جنگ کے لیے نکلتے تھے مرد حضرات، کیونکہ عورتیں تو نہیں نکلتی تھی، مرد نکلتے تھے، تو اس میں جو ہے جب لڑائی ہوتی تھی تو بہت سے مرد جو ہے قتل بھی ہو جاتے تھے، مارے جاتے تھے، کوئی لوٹ مار میں مارا گیا، کوئی جنگ و جدل میں مارا گیا، اور کوئی کسی وجہ سے مارا گیا۔ تو جب وہ مرتے تھے تو عورتیں بیوہ ہو جاتی تھیں، بچے یتیم ہو جاتے تھے۔ تو جب عورتیں بیوہ اور بچے یتیم ہو جاتے تھے تو پھر جو عورتیں ہوتی تھیں وہ یہی کہتی تھیں کہ یہ تو منحوس مہینہ ہے، تو اس لیے وہ اپنے طور پر جو تھی وہ کہتی تھی، لیکن ان کی اس وجہ سے یا ان کے اس کام کی وجہ سے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ مہینہ خراب ہے یا یہ مہینہ برا ہے یا یہ مہینہ، اس مہینے میں نحوست اترتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تو ایک ان کا کلچر تھا اور ان کی عادات تھی کہ وہ جنگ و جدل کرتے تھے، لڑائی جھگڑے کرتے تھے اور لوٹ مار کرتے تھے اور انتظار کرتے رہتے تھے، لیکن دیکھیں ان کا تقویٰ بھی دیکھیں، یہاں ان کی ایک بات بڑی اچھی ہے کہ وہ لوگ احترام کرتے تھے حرام مہینے کہ اس مہینے میں کوئی لڑائی نہیں کرنی ہے، کسی قسم کی کوئی لوٹ مار نہیں کرنی، وہ رکے رہتے تھے، لیکن جیسے ہی وہ کھلتا تھا پھر ان کی خرابی شروع ہو جاتی تھی، یہ ہے ان کا۔ تو اس طرح سے ان کے جو گھر ہوتے تھے اس کو کیا کہتے ہیں، سفر المکانہ، سفر المکانہ گھر کا خالی ہونا معروف ہو گیا کہ گھر خالی ہو جاتے اس مہینے میں۔ سفر صفر سے ہے اور صفر کے معنی کیا ہے، سفر، تو فتح سے ہے سفر، اور صفر، صفر کے معنی کیا ہوتے ہیں، بالکل ختم کے معنی خالی ہونا، جیسے صفر کا ہنسا، عربی میں کہتے ہیں بیت صفر من المتاع، گھر سامان سے خالی ہو گیا، کیونکہ گھر میں جو سامان ہوتا تھا وہ جیسے ان کا گھوڑا ہے، اونٹ ہے، جس پہ انہوں نے جانا ہے جنگ کرنے کے لیے، ان کا ساز و سامان جو جنگ و جدال کے لیے ہوتا تھا وہ سب لے کر وہ نکل جایا کرتے تھے، کھانے پینے کا سامان، اور خود جو انسان نکلتے تھے تو اس وجہ سے گھر خالی ہو جاتے تھے۔ پھر ایک اور ہم دیکھتے ہیں کہ مشہور محدث اور تاریخ دان سخاوی نے اپنی کتاب المشہور فی السماء السماء الایام والشہور
میں ماہ سفر کی یہی وجہ تسمیہ لکھی ہے کہ عربوں نے جب دیکھا کہ اس مہینے میں لوگ قتل ہوتے ہیں اور گھر برباد یا خالی ہو جاتے ہیں، تو انہوں نے اس سے یہ شگون لیا کہ یہ مہینہ ہمارے لیے منحوس ہے، اور گھروں کی بربادی اور ویرانی کی اصل وجہ پر غور نہ کیا۔ یعنی کہ گھروں کی بربادی اور ویرانی کی جو اصل وجہ تھی وہ تو جنگ و جدال تھی، اور لڑائی اور لوٹ مار تھی، جس کی وجہ سے قتل ہو جاتے تھے نوجوان، اور بہت سی عورتیں بیوہ ہو جاتی تھیں، اور بہت سے بچے یتیم ہو جاتے تھے۔ تو اس وجہ سے عورتیں روتی پیٹتی تھیں اور پھر یہی کہتی تھی کہ یہ مہینہ تو منحوس ہے۔ پھر کیا، یعنی کہ اب یہ تو دیکھنا ہی نہیں ہے نا کہ انہوں نے یہ تو لے لیا، بدشگونی لے لی، اور غور نہیں کیا کہ اپنے ہی عمل کی خرابی کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ نہ لڑائی جھگڑے جنگ و جدال سے خود کو باز رکھا، بلکہ اس مہینے کو ہی منحوس ٹھہرا دیا۔ جبکہ نحوست کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے، ہم آیت دیکھتے ہیں قرآن مجید سے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا۔ فرمایا اور ہر انسان کا شگون ہم نے اس کے گلے میں لٹکا رکھا ہے۔ بہت غور سے سنیں، بنی اسرائیل کی آیت نمبر 13 اور 14 ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا اور ہر انسان کا شگون ہم نے اس کے گلے میں لٹکا رکھا ہے، اور قیامت کے روز ہم ایک کتاب اس کے لیے نکالیں گے جسے وہ کھلا ہوا پائے گا۔ پھر فرمایا جائے گا پڑھ اپنا نامہ اعمال، آج اپنا حساب لگانے کے لیے تو خود ہی کافی ہے، کیونکہ انسان کو خود معلوم ہے کہ وہ کہاں ہے، وہ کیا کر رہا ہے، وہ کس طرح سے عمل کر رہا ہے، اس کی نیت کیا ہے پیچھے، کیونکہ اعمال کا دار و مدار تو نیتوں پر ہے نا، کہ ہم کس ارادے سے کہاں بیٹھے ہیں اور کیا کر رہے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جب انسان کو معلوم ہے تو وہ سب کے سب جو آسانیاں ہیں، اگر اچھی نیتیں ہیں، اچھے ارادے ہیں تو آسانیاں بھی ہوں گی، اور اعمال بھی اچھے ہوں گے، اور نیکیاں بھی بڑھی ہوئی ہوں گی، زیادہ ہوں گی۔ اور اگر ارادے ہی اچھے نہیں ہیں، نیک ارادے ہی نہیں ہیں، اور کام بھی کر رہے ہیں، اپنی محنت ضائع بھی کر رہے ہیں، تو پھر وہاں کیا ہے، پھر وہ بربادی ہے۔ تو یہ انسان تو خوب اچھے طریقے سے جانتا ہے اپنے اعمال کو، اور وہ خوب جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں سچ میں، اللہ تعالیٰ نے کتنا حق فرمایا ہے، برحق فرمایا کہ پڑھ اپنا نامہ اعمال، آج اپنا حساب لگانے کے لیے تو خود ہی کافی ہے۔ بہت ہلا دینے والی آیت ہے یہ، اگر غور کیا جائے تو۔ یہ آیت واضح کرتی ہے کہ انسان کی نحوست کا تعلق اس کے اپنے عمل سے ہے، جبکہ انسان عموماً یہ سمجھتا ہے کہ نحوست کہیں باہر سے آتی ہے۔ بعض اوقات انسان کیا 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 سوچ لیتا ہے، کبھی کسی انسان کو ایسا سمجھ لیتا ہے کہ یہ فلاں انسان آیا تھا نا، اس کی وجہ سے میں بیمار ہو گئی۔ یعنی کہ یہ ایسے یہ جو خرافات ہیں، خیالات ہیں، یہ بالکل غلط ہیں۔ کسی انسان کی وجہ سے کچھ نہیں ہوتا، کسی بلی کی وجہ سے کچھ نہیں ہوتا، کسی بدشگونی سے کچھ نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اپنا ایمان مضبوط رکھیں کہ کبھی انسان کیا کیا سوچتا ہے، کبھی انسان کو وہ برا سمجھتا ہے، کبھی کسی جانور کو، کبھی کسی عدد کو، اور کبھی کسی مہینے کو منحوس قرار دینے لگتا ہے۔ عربی میں نحوست کے لیے لفظ طیرہ استعمال ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے طیرہ۔ طیرہ کا مطلب ہے طیرن سے نکلا ہے، اور یہ کیا ہے، اس کے معنی ہے پرندے کے۔ طیر، طیر کہتے ہیں پرندے کو۔ عرب چونکہ پرندے اڑانے سے فال لیتے تھے، عرب جو تھے پرندے اڑانے سے فال لیتے تھے، وہ کیا کرتے تھے کہ ایک تو یہ کہ طائر جو ہے بدفعلی کے لیے استعمال کرتے تھے، وہ لوگ پرندوں کو اڑاتے تھے، اور اگر وہ سیدھی سائڈ چلا جاتا تھا تو وہ سمجھتے تھے کہ یہ جو ہم نے شگون لیا ہے وہ صحیح ہے، اور اگر الٹی سائڈ چلا جاتا تھا تو وہ اس کو برا سمجھتے تھے، اس کو چھوڑ دیتے تھے۔ تو اس طرح کی وہ بدفعلیاں کرتے تھے، جس کی وجہ سے انہوں نے اپنا ایک طریقہ بنا لیا تھا۔ اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ عرب چونکہ پرندے کے اڑانے سے فال لیتے تھے، اس لیے طائر بدفعلی کے لیے استعمال ہونے لگا، یعنی برا شگون، بیڈ اومن بھی کہتے ہیں اس کو، لینا۔ اسلام میں کوئی دن، کوئی جگہ، کوئی انسان منحوس نہیں ہوتا، بلکہ وہ انسان کا اپنا طرز عمل
رویہ، اخلاق اور طریقہ ہوتا ہے، اپنی سوچ ہوتی ہے۔ وہ جیسا سوچے گا، جیسا گمان کرے گا، ویسا ہی ہوگا۔ تو جیسا انسان سوچ لیتا ہے وہ ویسا ہی ہوتا ہے۔ تو اپنے ایمان کو مضبوط رکھیں۔ تو اگر غلط سوچے گا تو اس کے لیے مختلف آزمائشوں کا سبب بن جائے گا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا قرآن مجید میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، دیکھیں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں جگہ جگہ پر مختلف مقامات پر ہماری کس طرح سے رہنمائی کرتے ہیں، کیونکہ قرآن مجید جو ہے عرب میں اترا۔ رسول ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم عربی ہیں، عرب میں پیدا ہوئے۔ عرب کے کلچر کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کی رہنمائی فرمائی ہے۔ فرمایا سورۃ النساء آیت نمبر 9 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ما اصابک من حسنت فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک۔ فرمایا کوئی بھلائی جو تمہیں پہنچے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور کوئی برائی جو تمہیں پہنچے تو وہ تمہارے نفس کی طرف سے ہے، یعنی تمہاری اپنی سوچ کی طرف سے ہے۔ اب ایک بلی ہے، ایک انسان گھر سے باہر نکلا اور ایک بلی جو ہے راستہ کاٹ کے چلی گئی، اور وہ اس سے یہ شگون لے کر واپس گھر میں آ گیا کہ میری بلی نے میرا راستہ کاٹ لیا، اب تو میں جو ہے نا باہر نہیں جا رہا، یعنی کہ کام پر نہیں جاؤں گا۔ تو یہ سب غلط باتیں ہیں، یہ اپنی سوچ ہے، اور جتنا سوچے گا انسان اتنا ہی پھر غلط بھی ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے یہاں پر قرآن مجید سے صاف واضح ہے، اس آیت سے دوبارہ سنیں اس کا ترجمہ۔ کوئی بھلائی جو تمہیں پہنچے تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور کوئی برائی جو تمہیں پہنچے تو وہ تمہارے نفس کی طرف سے ہے، یعنی کہ ہمارے اپنی ہی سوچ کی خرابی کی وجہ سے وہ آتی ہے۔ ایسا شخص جو برا شگون لیتا رہا، اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا ہے؟ ہم سب کو بہت زیادہ کانشیس ہو کر یہ حدیث سننی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدشگونی لینے والوں کے لیے جی ہم بات کر رہے تھے چائنیز کی، کرسچنس کی، اور چائنیز کرسچن کے ان کو جو ہے، ان کے پیچھے کیوں نہیں شیطان اتنا لگتا؟ آخر کار کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ اس کی وجہ ایمان ہے، ایمان، کیونکہ وہ لوگ تو آلریڈی موجود ہیں، شرک میں مبتلا ہیں، اس لیے ان کے پیچھے جا کر کیوں وہ اپنا دماغ خراب کرے گا یا اپنا وقت ضائع کرے گا؟ وقت تو اس نے ان لوگوں کے پیچھے جا کر ضائع کرنا ہے نا، جو ایمان والے ہیں، جو ایمان رکھتے ہیں اللہ اور اللہ پر، اللہ کے رسول پر، ہے نا، جو جنت میں جانے کی تیاری کر رہے ہیں۔ اور کس طرح سے ان کو میں جنت سے نکلوا دوں، کس طرح سے میں ان کو جنت سے دور کر دوں؟ تو یہی بات ہے ساری۔ اصل میں ہم نے اپنے دشمن کو پہچاننے کی ضرورت ہے، اصل میں ہمیں اپنے دشمن کو پہچاننے کی ضرورت ہے، اور ہم دنیا کی زندگی میں، دنیا کی محبت میں اتنے زیادہ انوالو ہو چکے ہیں کہ ہمیں آخرت کی فکر ہی نہیں ہے۔ دیکھی جائے گی، جب آئے گا وقت دیکھی جائے گی، ابھی تو کر لو جو کرنا ہے۔ یہ نہیں چلے گا، وہاں یہ نہیں چلے گا۔ بہت بہت زیادہ ہم امت محمدیہ ہیں، ہمیں بہت زیادہ سوچ سوچ کر قدم رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اب ہم دیکھتے ہیں کہ عدد جو 13 کا ہم پڑھ رہے تھے کہ 13 کا یہ، مگر بعض اس کو نحوست اور بعض خوش قسمتی کی علامت سمجھتے ہیں، بعض اس کو خوش قسمتی کی علامت سمجھتے ہیں۔ کیوں؟ تو درست کیا ہے؟ حقیقت یہی ہے کہ یہ جبت ہے، یعنی کہ بے حقیقت باتیں اور توہمات ہیں اور شیطانی وسوسات۔ حدیث دیکھتے ہیں، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا عدو ولا سفر ولا اولا، مرض کا لگ جانا، سفر اور بھوت پریت کچھ نہیں ہے، یعنی کہ مرض کا لگ جانا، سفر اور بھوت پریت کچھ نہیں ہے، یعنی کہ بہت ساری چیزیں بنائی گئی، بنا لی گئی نا، بھوت پریت یہ ساری چیزیں، کہ ان کے اثرات تو نہیں ہو گئے، یہ تو نہیں ہو گیا، وہ تو نہیں ہو گیا، مطلب یعنی کہ ہمارا ذہن جو ہے جاتا ہی ایسی چیزوں پر ہے۔ ہم اپنے آپ کو نہیں دیکھتے کہ کیا ہم پاکیزگی طہارت کا خیال رکھتے ہیں، کیونکہ شیاطین جو ہیں وہ گندگی میں آتے ہیں۔ ہم نے اپنی پاکیزگی اور طہارت کا خیال رکھا ہے جیسے رکھنے کا حکم ہے؟
क्या हम वैसे रखते हैं अपने आप को? क्या हम पाँचों वक्त की नमाज पढ़ते हैं? क्या हम जो है नमाज पढ़ने के साथ साथ सुबह शाम के अस्कार पढ़ते हैं जो अल्लाह के रसूल ने हमें प्रोटेक्शन के लिए दुआएं बताई हैं, क्या हम वो पढ़ते हैं? नहीं, लेकिन हमारा जो जहन है नमाज भी नहीं पढ़ी, ठीक है, ना हमारी पाकीज़गी की तहारत का हमें ख़्याल है, और हम जो है अगर कोई तकलीफ़ आ गई है तो हमने फिर साथ ही बदशगुनियाँ लेनी शुरू कर दी। ये तो फलाँ की वजह से हो गया, ये तो फलाँ की वजह से हो गया। तो ये सारी हमारी अपनी गलतियाँ और कोताहियाँ हैं, क्योंकि हमने इस मनसब को पहचाना ही नहीं, हमने इस इनाम की कदर ही नहीं की, हमने इस जो हमें मिला है एहसास इस दुनिया में, इस खित्ते पर मुसलमान होने का, हमने इसकी कदर ही ना की। कदर करते तो हम ऐसी बातों में ही ना पड़ते। तो फरमाया कि कोई बीमारी मुतदी नहीं, ना उल्लू का निकलना कुछ है, ना किसी सितारे की कोई तासीर है, और ना सफ़र का महीना मनहूस। मालूम हुआ कि ज़िंदगी में पेश आने वाले मुख्तलिफ वाक़यात को सितारों के असरात समझना या उनसे नहूसत लेने की कोई हकीकत नहीं। ज़ाइचे बनवाना, बाज़ लोग बनवाते हैं ज़ाइचे, बाज़ तारीखों को मनहूस समझना, ये सब वहमी और ख़याली बातें हैं। बाज़ लोग जो है आप लोगों ने देखा होगा कि अक्सर बाज़ारों में जो अ, हैं तोते से फाल निकाली जाती है, वो बहुत सारे ख़ुतूत लेकर बैठा होता है लाइन से, और तोते से कहा जाता है कि तुम निकालो किस्मत का हाल बताओ। तो ये भी एक बहुत बड़ी बदशगुनी की चीज़ है। किसी को अगर आप हाथ दिखाने गए हैं और अपना किस्मत का हाल जानना चाहते हैं, तो ये भी बहुत बड़ा गलत काम है। 40 दिन ऐसे इंसान की नमाज़ कबूल नहीं होती। तो इसलिए ये सारी चीज़ें बड़े नुकसान की हैं, जो इंसान को जहन्नुम के किनारे पर ला खड़ा करती हैं, अगर हमने सच्चे दिल से तौबा नहीं करते। और भी जो मैगज़ीन्स वग़ैरह हैं, जो हमारे अखबारात हैं, इनमें जो है बड़े ही वो आते हैं ना कि ये हफ़्ता कैसा रहेगा, ये महीना ये कैसा रहेगा, ये साल कैसा रहेगा, ये सारी की सारी चीज़ें जो लोग पढ़ते हैं होशियार हो जाएँ। ये शैतानी रास्ता है, और शैतान इंसान को शिर्क में मुब्तला करता है, और ये शिर्क ही रास्ता है। यानी कि शिर्क पे इंसान मुब्तला हो जाता है ये सब करके। तो इसलिए किसी को हाथ ना दिखाएँ, किसी से किस्मत के हाल मालूम ना करें, किसी तोते वाले के पास मत जाएँ, और किसी हाथ दिखाने वाले के पास मत जाएँ, और खुद से कोई भी बदशगुनी मत बनाएँ। सब सब वहम और तोहमात हैं, कुछ भी नहीं, इसका इन सब चीज़ों का ईमान से कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है? आगे चलते हैं और हदीस से देखते हैं। हज़रत ज़ैद हज़रत ज़ैद बिन खालिद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हुदैबिया में सुबह की नमाज़ पढ़ाई। ये वाक़या बारिश के बाद का है, जो रात को हुई थी। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज से फारिग हुए तो लोगों की तरफ मुतवज्जो हुए और फरमाया, क्या तुम जानते हो तुम्हारे रब ने क्या कहा है? सहाबा किराम ने अर्ज़ किया कि अल्लाह और उसका रसूल ही बेहतर जानते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है, मेरे बंदों ने इस हाल में सुबह की कि कुछ मुझ पर ईमान लाने वाले थे, और कुछ मेरे साथ कुफ़्र करने वाले थे। जिसने ये कहा कि अल्लाह के फज़ल और उसकी रहमत से हम पर बारिश हुई, बस वो मुझ पर ईमान लाने वाला और सितारों का कुफ़्र करने वाला है। और जिसने कहा कि फलाँ सितारे की वजह से बारिश हुई, बस वो मेरे साथ कुफ़्र करने वाला है और सितारों पर ईमान लाने वाला है। गोया सितारों को अपनी खुशकिस्मती या बदकिस्मती की अलामत समझना इंसान को कुफ़्र तक पहुँचा सकता है। ये देख लें, हदीस वाज़े तौर पर आ गई। उस वक़्त के लोग जो थे बारिश को किसी सितारे की अलामत समझते थे, और जो ईमान वाले थे उन्होंने कहा कि अल्लाह के हुक्म से और अल्लाह की रहमत से बारिश हुई। तो अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि ए हबीब, अपने ये जो आपके साथी हैं, जो ईमान वाले हैं, इनको बता दीजिए कि जिन्होंने इस बात को इस तरह से लिया कि अल्लाह के फज़लो रहमत से बारिश हुई, तो वो ईमान वाले हैं। उन्होंने कुफ़्र नहीं किया, लेकिन जिन्होंने कहा फलाँ सितारे की वज़ह से हुई बारिश, तो वो उन्होंने कुफ़्र किया। तो फिर उसी वक़्त जो सहाबी थे, ईमान वाले थे, क्योंकि वो जिस माहौल और माशरे में रहे थे, वहाँ पर इस तरह की बदफालियाँ दी जाती थी, तो गलती से उनका इस तरह से हो गया था, तो उन्होंने फिर तौबा कर ली। और मोमिन की यही निशानी है कि जहाँ उसको पता चल जाए कि मैं यहाँ गलत था, आज से पहले हमें बहुत सारी चीज़ों का नहीं मालूम था, अगर आज मालूम हो रही हैं और बहुत सी चीज़ें हमारे अमल में थी, और अब हम नहीं करेंगे, तो हम सच्चे दिल से तौबा कर लेंगे, और इंशाअल्लाह आइंदा हम वो काम नहीं करेंगे, ठीक है? इंशाअल्लाह। फिर हम देखते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो
अहादीस मुबारक हैं, इनसे हमें बहुत बहुत रहनुमाई मिलती है, क्योंकि हमारी जो बदनसीबी है वो ये है कि हम इन आयात कुरानी से और अहादीस से बहुत दूर हैं, क्योंकि हमारे पास वक़्त नहीं है ना पढ़ने का। हमारे पास वक़्त नहीं है, चलो सुबह पढ़ लेंगे, चलो शाम को पढ़ लेंगे, अभी वक़्त नहीं है, चलो कल पढ़ लेंगे। कल भी नहीं पढ़ी, वो कल आएगी नहीं कभी भी, वो कल कभी नहीं आएगी, जब तक कि हम उस किताब को खोल कर पढ़ ना लें, ठीक है? तो इसलिए अपना वक़्त ज़ाया ना करें। फिर हम देखते हैं हज़रत अनस रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई मर्ज़ मुतअद्दी नहीं, कोई मर्ज़ मुतअद्दी नहीं और ना बदफ़ाली कोई चीज़ है और नेक फ़ाल यानी अच्छा कलमा मुझे पसंद है। यानी कि अच्छी बात क्या हो सकती है? अल्लाह का हुक्म, अल्लाह की रज़ा, ठीक है ना? बाकी क्या है, फलाँ की वजह से हुआ, ये फलाँ की वजह से हुआ, ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, वैसा नहीं होना चाहिए था, अगर ऐसा कर लेते तो ऐसा ना होता, अगर वैसा हो जाता तो ऐसा ना होता, अगर, मगर, काश, ये जो अल्फ़ाज़ हैं ये क्या हैं? ये शैतानी हैं, इनसे मना किया गया है, ठीक है ना? ये अल्लाह ताला की तक़दीर के खिलाफ़ बातें हैं। हम बाज़ औक़ात कहते हैं ना, काश मैं वहाँ ना ही जाती तो अच्छा था, काश ऐसा ना होता, अगर ऐसा कर लेते तो ऐसा ना होता। तो ये सारी बातें क्या हैं? तकदीर के मनाफ़ी हम जाते हैं। जो अल्लाह का हुक्म था हुआ तो वही, ठीक है ना? तो इसलिए उसको कोसने से या उसको काश कहने से या अगर-मगर कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता और कहना भी नहीं चाहिए। अल्लाह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये बात कहने से अगर-मगर और काश के अल्फ़ाज़ों से मना किया है, क्योंकि ये शैतानी है। फिर क्योंकि अगर-मगर और काश हमें बहुत तकलीफ़ देते हैं, आपको पता है? अज़ियत में मुब्तला कर देते हैं। हम जो है दिनों-दिनों कई दिनों तक हम उस अज़ियत से बाहर ही नहीं आते। हम परेशान रहते हैं, हमें झटके लगते हैं, ये क्या हो गया था? ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए था। ये जो हमारे दिमाग पर जाके झटके लगती हैं, हमारे लिए बहुत खतरनाक होती हैं। इसलिए नॉर्मल रहें, ठीक है? तो परेशान ना हुआ करें। फिर हम देखते हैं कि अल्लाह के रसूल ही की यहाँ पर बात है कि जो अभी हमने हदीस पढ़ी है, उसका जो मफ़हूम है, वो देख रहे हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुलह हुदैबिया के मौके पर अहले मक्का के नुमाइंदे सुहेल बिन उमरों के आने पर फरमाया था, अब तुम्हारा मामला सहल आसान हो गया। यानी कि ये अच्छी बात है ना, अच्छी बात है कि कोई एक ऐसा इंसान या कोई ऐसा आलिम या कोई ऐसा उस्ताद है, जिससे हमने पढ़ा हुआ है, जैसे मेरी उस्ताज़ा मैडम फ़रहत हाशमी हैं या डॉक्टर इसरार हैं या डॉक्टर ज़ाकिर नाइक हैं। मैं उनसे सीखती हूँ, वो मेरे उस्ताद हैं। तो मैं यही समझती हूँ कि अगर जैसे कि अब हम अगर उस्ताज़ा ने अगर अब मैडम फ़रहत हाशमी आ गई और उनसे ये आयात का मफ़हूम हमने सीखना है, तो अब हमें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला ने उनको इल्म से नवाज़ा हुआ है, ये अच्छी बात है, ठीक है? तो अच्छा सोचना चाहिए। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर आ रहा है, जो शख्स मुझको माह सफ़र गुज़रने की बशारत देगा, उसको जन्नत की बशारत दूँगा। ये जो हदीस सुनाई जाती है ना, वो जगह-जगह मतलब यानी कि मैसेजेस करके हमें मोबाइल पर टेक्स्ट करके या फिर व्हाट्सएप करके या स्टेटस पे लगाकर कि भई ये जो हदीस है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो शख्स रजब की खबर देगा या जो शख्स रमज़ान की खबर देगा या जो शख्स शाबान की खबर देगा, ये सारी की सारी क्या हैं? मनगढ़ंत अपने ही मुँहों की बातें हैं। ये हदीस नहीं बल्कि एक मनगढ़ंत बात है, यानी कि हदीसें नहीं है, मनगढ़ंत बातें हैं। चुनांचे इस सफ़र के महीने के लिए जो हदीस पढ़ी है हमने, यहाँ पर देखा है कि अल्लाह के रसूल का नाम लेकर कोई ऐसे कहता है तो वो गलत है, झूठ है, झूठ। अल्लाह के रसूल का नाम लेकर ऐसे कहना कितनी बड़ी गलत बात है, इतना बड़ा फितना है। चुनांचे इस महीने में शादी करने से गुरेज़ करना, बच्चे का अकीक़ा करना या दीगर तक़रीबात ना मनाना इस्लामी तर्ज़ अमल नहीं है। मतलब इस्लाम में ऐसा कुछ नहीं है। इस्लाम में ऐसी कोई खराफ़ात नहीं पाई जाती कि इस महीने में शादी ना हो। मुहर्रम में भी लोग शादी नहीं करते। मुहर्रम में भी बहुत से लोग शादी नहीं करते, सफ़र में भी लोग शादी नहीं करते। तो ये गलत चीज़ें हैं। मुहर्रम में भी शादी हो सकती है, हाँ, रमज़ान में भी हो सकती है। कोई भी महीना ऐसा नहीं जिसमें शादी ना हो, निकाह ना हो। हर महीने में शादी और निकाह हो सकता है, इसमें कोई वो बात नहीं है। और अकीक़ा भी खुशी है, बच्चे की पैदाइश पर किया जाता है। और दीगर जो तक़रीबात होती हैं, जिनमें खुशी मनाई जाती है, खुशियाँ की जाती हैं, जो सुन्नत के मुताबिक हैं, उनमें जो है कोई ऐसी बात नहीं है।
اور اس کے علاوہ جو دوسری چیزیں ہوتی ہیں اس میں کہ 365 آٹے کی گولیاں تالابوں میں پھینکنے کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اس مہینے میں جو بھی بچوں گولیاں کی جاتی چنے ابال کر بانٹے جاتے ہیں، اس سے کوئی شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کا، نہ آٹے کی گولیاں بنانا اس شریعت سے کوئی تعلق ہے۔ بہت سے لوگ بیچارے بناتے ہیں بیٹھ جاتے ہیں، 365 گولیاں بن گئی ہیں، اب وہ جا رہے ہیں تالابوں میں ڈالنے، یہ سب بدعت ہے، سب شرک ہے، ایسی کوئی چیز نہیں۔ ماہ سفر کے حوالے سے ایک اور انتہا یہ ہے کہ ایک طرف اس کو منحوس سمجھتے ہیں لوگ اور دوسری طرف خوشی منائی جاتی ہے، اور دلیل یہ پیش کی جاتی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیمار کے بعد اس دن صحت یاب ہوئے تھے اور سیر و تفریح کے لیے نکلے تھے، حالانکہ تاریخ کے اعتبار سے اس بات اس کے بالکل برعکس ہے، یعنی کہ یہ بات جو ہے تاریخ کے حوالے سے مہینہ کچھ اور ہوگا، تاریخ کچھ اور ہوگی، اور بنا اس مہینے کو لیا۔ یہ بھی بہت ہمارے معاشرے میں پایا جاتا ہے کہ وہ بات یا وہ واقعہ جو تھا وہ کسی اور وقت ہوا تھا یا کسی اور مہینے میں ہوا تھا، تو اس کو بنا کسی اور مہینے میں دیا اور اس کے حوالے سے حلوے اور ماندے اور نہ جانے کیا کیا چیزیں بنا لی گئی کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنائے گئے تھے۔ تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں، بدعت میں آتی ہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بیماری کی ابتدا ہوئی جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح قبض کی، مطلب جو چیز لکھی ہوئی تھی وہ ویسی ہی ہوئی، اور اس من گھڑت بات کو بنیاد بنا کر اس مہینے کی آخری بدھ کو چھٹی کی جاتی ہے۔ اب یہ دیکھیں یہ بھی بات آ جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحت یاب ہوئے، ایک تو یہ بات، اور دوسرا یہ یہاں پر جو بات تھی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بیماری کی ابتدا ہوئی جس میں اللہ تعالیٰ نے آپ کی روح قبض کی، یعنی کہ وہ بیماری آئی تھی۔ تو ان من گھڑت بات کی کوئی بنیاد نہیں، اور اس مہینے کی آخری بدھ کو چھٹی کی جاتی ہے، کاروبار بند کر دیے جاتے ہیں، خصوصاً ہاتھ سے کام کرنے والے کاریگر اور مزدور لوگ چھٹی مناتے ہیں اور مٹھائی کا مطالبہ کرتے ہیں، باقاعدہ مٹھائی بانٹی جاتی ہے، اور اس دن چھٹی دینا باعث اجر و ثواب سمجھا جاتا ہے، یعنی جو فیکٹریوں میں جو اس طرح کی بچگونیاں لیتے ہیں، فیکٹریاں جن کی ہوتی ہیں، مالک جو فیکٹریوں کے ہوتے ہیں وہ لوگ چھٹی دیتے ہیں مزدوروں کو، اور انہیں مٹھائی بانٹی جاتی ہے اجر و ثواب کی نیت سے۔ یہ سب کیا ہے؟ اور کیا خاص اس دن اس سوچ کے ساتھ چوری بنائی جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحت یاب ہونے کے بعد چوری کھائی تھی۔ خواتین اس دن اچھے کپڑے پہنتی ہیں، لوگ خاص طور پر تفریح کے لیے نکلتے ہیں، جبکہ اس کی کوئی دلیل نہ تو سیرت کی کتابوں میں موجود ہے نہ احادیث مبارکہ سے۔ اس لحاظ سے ایک مسلمان کا عقیدہ، اب دیکھیں عقیدے کی بات آ رہی ہے، بہت امپورٹنٹ ہے ہمارے آج کے لیکچر کے حوالے سے۔ ان تمام توہمات اور جو بھی باتیں ہیں، اس لحاظ سے ایک مسلمان کا عقیدہ مضبوط اور ذہن واضح ہونا چاہیے کہ خوشی اور غم، نفع اور نقصان سب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں۔ انسان کا توکل اور بھروسہ اللہ پر کیسا ہونا چاہیے کہ کوئی تکلیف نہیں آ سکتی جب تک اللہ نہ چاہے۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کل لن یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا هو مولانا وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ کہہ دیجئے کہ ہمیں، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ ہمیں ہرگز کوئی بھلائی یا برائی نہیں پہنچتی مگر وہ جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی، وہی ہمارا مولا ہے، اور ایمان والوں کو اللہ پر توکل کرنا چاہیے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ما اصابک لم یکن لیخطئک وما اخطاک لم یکن لیصیبک۔ جو مصیبت تم کو پہنچی وہ تم سے ٹل نہیں سکتی تھی، اور جو ٹل گئی وہ تم پر آ ہی نہیں سکتی تھی۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے الفاظ ہیں۔ یہی سوچ انسان کو ہر حال میں مطمئن رکھتی ہے کہ جو ہوا اللہ تعالیٰ کی اذن سے ہوا، اور جو اس میں ضرور اللہ اور اسی میں اللہ کی کوئی حکمت پوشیدہ ہوگی، یعنی کہ جو بھی ہوا ہے
وہ اللہ کے حکم سے ہوا، اور اس میں ضرور اللہ ہی کی کوئی حکمت پوشیدہ ہوگی۔ اس طرح عقیدہ توحید مضبوط اور مزید پختہ ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے، مزید پختہ ہوتا ہے، اور انسان جان لیتا ہے کہ اصل پناہ دینے والی جو ذات ہے وہ صرف اور صرف اللہ کی ہے۔ اس طرح وہ شرک جیسے کبیرہ گناہ سے بچا رہتا ہے۔ اسی پر کاربن رہنے کے لیے ہمیں یہ دعا سکھائی گئی ہے جو فرض نماز کے بعد پڑھنا مسنون ہے۔ بہت خوبصورت دعا ہے۔ جب ہم نماز کمپلیٹ کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں، سلام کہنے کے بعد کہتے ہیں، فرض نماز کے بعد ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، آواز بلندی کے ساتھ کہتے ہیں، پھر 3 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کہتے ہیں، پھر ہم پڑھتے ہیں اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذی الجلال والاکرام، پھر ہم پڑھتے ہیں ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، پھر ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، پھر ہمیں یہ دعا بتائیے اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ پھر ہمیں یہ الفاظ بتائے گئے ہیں کیونکہ احادیث میں جو ترتیب ملتی ہے وہ یہی ملتی ہے، اور پھر جب ہم لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھتے ہیں، تو اس کے بعد یہ دعا جو آپ کے سامنے ہے یہ والی پڑھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس سے مطلب دیکھیں کتنے خوبصورت ہیں، اے اللہ کوئی روک نہیں سکتا جو آپ عطا کریں، اور کوئی دے نہیں سکتا جس کو آپ روکنا چاہیں، اور آپ کے عذاب کے مقابلے میں کسی دولت مند کو اس کی دولت فائدہ نہیں دے سکتی، یعنی کہ کوئی بھی چیز فائدہ یا نقصان اللہ کے حکم سے ہی دیتی ہے، اور یہ دعائیں ہمارے لیے بہت بڑی پروٹیکشن کا باعث بنتی ہیں، بہت ہی خوبصورت دعائیں ہیں، اور جو ہے ہمیں یہ پڑھنی چاہیے۔ اسی طرح سے دیکھیں کیونکہ ہمارے معاشرے میں نظر لگنا برحق ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ٹھیک ہے، اگر کسی کے نظر یہ علامتیں آ جائیں تو نظر لگنا بھی برحق ہے اور لگ جاتی ہیں، اور اسی طریقے سے جادو بھی برحق ہے، وہ بھی ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن آپ کو میں ایک بڑی اچھی ٹرک بتا دوں، کیونکہ اس کے علاوہ جو میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ ایک تفسیر القرآن کا کورس آ رہا ہے، الجزا انسٹیٹیوٹ لے کر آ رہا ہے، اور ترجمہ ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیٹ کورس آ رہا ہے، پورے قرآن مجید کا 4 ماہ کا کورس ہے، اور یہ پورے قرآن مجید کا لفظی ترجمہ پڑھایا جائے گا اور اس کے PDF دیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ آپ لوگوں کے لیے ایک اور جو ہے نا کورس لے کر آ رہا ہے الجزا، جس میں جو ہے ریمیڈی آف جن اینڈ بلیک میجک کورس کا نام ہے، یہ انشاءاللہ عنقریب آنے جا رہا ہے، اور یہ کورس میں کرواؤں گی اللہ کی مدد سے۔ اس میں بتایا جائے گا کہ نظر بھی برحق ہے، جادو بھی برحق ہے، اور شیطان بھی ہمارا دشمن ہے، ٹھیک ہے نا۔ اصل چیز میں آپ لوگوں کو یہ بتانے جا رہی ہوں کہ اپنے آپ کو اتنا مضبوط کر لیں کہ کوئی ہمیں بول کر بھی پلا رہا ہو نا جادو، ہمارا اتنا ایمان مضبوط ہونا چاہیے کہ ہمیں کچھ نہیں ہوتا، ہم تو بس اللہ ہمیں کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ ہم نے دعا پڑھی ہوئی ہے، ہم نے نماز پڑھی ہے، ہم نے صبح شام کے اذکار پڑھے ہیں، ہمیں کچھ نہیں ہو سکتا، کوئی ہمیں کچھ بھی کھلا دے پلا دے، ٹھیک ہے نا۔ تو جو اس کی جو جادو کی جو ریسز ہوتی ہیں یا جو اس کے اثرات ہوتے ہیں وہ آپ کے اس یقین سے ہی ختم ہو جاتے ہیں، جل جاتے ہیں۔ بعض اوقات ہم تعویذ جلاتے ہیں نا، وہ ہمارے اس عقیدے کی یقینی سے، ہماری اس مضبوطی سے، ہمارے اس عقیدے کی مضبوطی اور بہادری کی وجہ سے وہ وہ ویسے ہی چل جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس کا ہم پہ کوئی اثر نہیں ہوتا۔ بعض اوقات آپ دیکھیں آپ ہمارا اتنا یقین اور ایمان پختہ ہوتا ہے، میں انشاءاللہ جنہوں نے ہینڈ ریس کیا ہے ان سے بھی بات کروں گی، آپ لوگوں سے بات چیت بھی کروں گی انشاءاللہ اسی حوالے سے جو ہمارا آج کا لیکچر، کہ ہم جتنا بھی یقین کر لیں کیونکہ جنات برحق ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو اللہ تعالیٰ سے انسانوں کو نہیں کہہ رہا کہ اور تم کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، تکذبان تسنیہ کا صیغہ ہے، تم دونوں، کون دونوں، جن و انس دونوں کی بات آ رہی ہے کہ تم دونوں جو ہے اللہ کی کون کون سی نعمت، چیز تو واضح بتاتا ہے کہ جنات کا وجود ہے جو انسانوں سے پہلے تھا، ٹھیک ہے، تو یہ اور پھر جادو اور پھر نظر کا لگ جانا یہ برحق ہے، اور ان سے جو ہے بچنے کی جو چیزیں بتائی گئی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتا دی ہیں وہ بہت ہی بہترین ہے، وہ پڑھیں آپ، تو ان سے جو ہے اس طرح سے ان چیزوں سے نجات مل سکتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے، اور یہاں نظر بد کی دعائیں ہیں
آپ لوگوں کے سامنے یہ ساری دعائیں بہت قیمتی دعائیں ہیں. اگر آپ لوگ اسکرین شاٹ لے لیں تو آپ لوگوں کے لیے پاس موجود ہو جائیں گی یہ. اور پھر اس کے علاوہ میں کوشش کروں گی کہ آپ لوگوں کے لیے ان دعاؤں کے لیے PDF جو ہے ہمارے پاس ایاک نستعین بک کے نام سے وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیں ہم، تاکہ آپ سب کے پاس یہ PDF موجود ہو کتاب کی صورت میں. ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ ہی جو ہے دعا کرتے ہیں. دعا کے ساتھ ہم جو ہے پھر تھوڑی سی بات چیت کریں گے آپ لوگوں کے ساتھ. یہ دیکھیں یہ جو دعا ہے ہم یہ انشاءاللہ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تو جو دعا کرنے سے پہلے ایک بات میں آپ لوگوں کے ساتھ کرنا چاہتی ہوں کہ جو ہمارا آج کا لیکچر ہوا ہے وہ سفر کے متعلق تھا، اس کی بدشگونیوں توہمات اور جو ہے اس کی جو برا سمجھا جاتا ہے اس کو منحوس سمجھا جاتا ہے اس کے متعلق تھا، جو سب خرافات ہیں خرافات پر مبنی ہے، ان کا کوئی اسلام دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور دوسرا یہ کہ ہم اپنے آپ کو چیک کریں کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا چھوٹا عمل ہو یا بڑا عمل ہو اس کے پیچھے ہماری نیت کیسی ہے، خلوص اللہ کے لیے ہے، ہمارا خلوص کیسا ہے، ہمارا خلوص ہماری نیت کس کے لیے اللہ کے لیے ہے، تو ہم بہت بڑے کامیاب ہیں، بہت بڑی کامیابی ہے. کیونکہ ہماری نیت کسی غیر کو دکھانے کے لیے نہیں ہے، کسی غیر اللہ کو خوش کرنے کے لیے نہیں ہے، صرف اور صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہے. تو ہم بہت بڑے محفوظ دائرے میں ہیں. ٹھیک ہے. جو ہمیں جنت میں لے جائے گا. ایسے راستے پر ہیں جو ہمیں شرک کی غلاظت سے محفوظ رکھے ہوئے ہیں اور ہمیں جنت میں لے جائے گا. دوسرا یہ کہ ہمارا اخلاق کتنا اچھا ہے، ہمارے اخلاق کا لیول کتنا ہے، اونچا ہے، درمیانہ ہے یا بالکل ہی ختم ہے. ہمیں چیک کرنا ہے کہ ہمارے اخلاق کا لیول کیسا ہے. ہمیں غصہ آ جاتا ہے، ہم دوسروں کے لیے انتقامی کارروائیاں سوچتے رہتے ہیں یا اچھے خیالات سوچتے ہیں. دوسروں کے جب خیالات آتے ہیں تو ہم ان کی صرف برائیاں سوچتے رہتے ہیں یا ان کی اچھائیوں کے ہم موازنہ کر لیتے ہیں کہ پھر ہم پر وہ جو برے اثرات اور برے خیالات کے جو برے اثرات ہوتے ہیں وہ نہیں پڑتے. جب ہم دوسروں کی برائیاں اور ان کے لیے انتقام سوچتے ہیں تو اس سوچ کا برا اثر ہماری صحت پر ہماری شخصیت پر پڑتا ہے، تو ہمارے چہرے پر بھی اثر آتا ہے، جس سے ہماری شخصیت جو ہمارا چہرہ ہے جو ہماری شخصیت کی علامت ہے، ہماری خوبصورتی کی علامت ہے، جس سے ہم خوبصورت سمجھے جاتے ہیں، اس پر بھی آتا ہے اثر. ہمارے جھوٹ کا اثر بھی آتا ہے، ہماری بدنیتی کا اثر بھی آتا ہے، ہماری بد اخلاقی کا اثر بھی آتا ہے، ہمارے اندر پلنے والی جو انتقامی کارروائی ہے اس کا بھی اثر ہمارے اوپر آتا ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں نا یہ ساری چیزیں ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں نہیں ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کی کتنی خوبصورت تربیت تھی کہ اللہ نے ان کے لیے کیا فرمایا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، راضی ہو گیا اللہ ان سے اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے. وہ اللہ سے راضی ہو گئے، انہوں نے اپنی جان مال اللہ کی راہ میں قربان کر دی. تو وہ کیا ہوا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے اور اللہ ان کے اس عمل سے راضی ہو گیا. تو ان کے لیے تو دنیا میں ہی جنت کا ٹائٹل مل گیا. تو اللہ کے رسول نے ان کی تربیت کی تھی، اللہ کے رسول نے ان کی نیتیں درست کروائی، اللہ کے رسول نے ان کے اخلاق درست کروائے، اللہ کے رسول نے ان کی جو عبادات کے طریقے تھے وہ درست کروائے، اللہ کے رسول نے ان کو شرک سے بچنے کے طریقے بتائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دلوں کی اندر کے جو بغض تھے، حسد تھی، جلن تھی، کراہیت تھی، وہ سب ختم کی، محبت میں بدل دی. کتنا خوبصورت منظر تھا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ گئے اور مدینہ کے انصاریوں نے مہاجرین کو اپنے گھروں میں جگہ دی، اپنے آدھے آدھے گھر دے دیے، اپنی بیویاں شیئر کر دی، اپنے باغات میں آدھے آدھے باغات دے دیے. یہ کتنی خوبصورت محبت تھی. اللہ کے رسول کی تعلیم اور تربیت کا فرق، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم تھی، تربیت تھی، جس سے ہم محروم ہیں. ہمیں معلوم ہی نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کیسی تھی، کیا تھا. بس سیدھا سیدھا باتیں معلوم ہیں اور زیادہ گہرائی میں تو ہم نہیں جانتے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ اور اس کے رسول پر کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک. الحمد للہ الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. اعوذ بکلمات اللہ التامات اللتی لا یجاوزہن بر ولا فاجر من شر ما ینزل من السماء
وما يعرج فيها ومن شر ما زرع في الأرض وما يخرج منها من شر فتن الليل وشر فتن النهار ومن شر طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير یا رحمان۔ میں اللہ تعالیٰ کی ان تمام کلمات سے پناہ چاہتی ہوں جن سے نہ کوئی نیک اور نہ ہی کوئی فاجر بڑھ سکتا ہے، ہر اس چیز کے شر سے جو آسمان سے اترتی یا اس پہ چڑھتی ہے، اور اس چیز کے شر سے جو زمین سے پیدا ہوتی ہے اور جو اس سے باہر نکلتی ہے، اور رات اور دن کے فتنوں اور حادثات کے شر سے، البتہ جو حادثہ بہتری کا سبب ہو، اے رحم کرنے والے۔ اے اللہ، ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں ہر طرح کی عافیت کا، ایمان کی سلامتی کا، نیتوں کی درستگی کا، اچھے اخلاق کا اور اچھے اعمال کا اور سیدھے راستے کا، تیری محبت کا اور تیری رضا کا اور تیری طرف پڑھنے کا اور علم سیکھنے کا، کہ ہمیں علم کے راستے پر چلا۔ اور اے اللہ، ہم سے جو ہے کوئی ایسی بدشگونیاں یا کوئی ایسی کوتاہیاں یا ایسی کوئی بدفعالیاں ہو چکی ہیں تو ہمیں معاف فرما دیجیے۔ اللہم لا خیر الا خیرک ولا خیر الا خیرک ولا الہ الا انت، آمین۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ الحمدللہ ہمارا یہاں لیکچر کمپلیٹ ہوا، اور میں جو میرے ساتھ ابھی موجود ہیں سسٹرز، کافی ساری موجود تھیں الحمدللہ، لیکن اب ہمارے پاس 7 سسٹرز موجود ہیں ہمارے ساتھ، تو میں ان سے کہوں گی کہ اگر آج کے لیکچر کے حوالے سے آپ کوئی بات کہنا چاہتے ہیں یا کوئی دعا یا کوئی بات یا کوئی شیئرنگ کرنا چاہتی ہیں تو اپنا مائک اوپن کر لیجئے اور بتائیے۔ جی 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 جی، ام ہاشم ہمارے ساتھ موجود ہے۔ جی ام ہاشم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب کیسے ہیں؟ جزاک اللہ خیر نرشدی بہن بتانے کا، اور یہ مور دین ایور جو ہے ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ سفر اگر صفر سے یاد رکھیں، زیرو سے، کہ جو بھی اس کے وہم اور جو بھی عرب کلچر میں اس زمانے میں رائج تھا، بلکہ ابھی دیکھیں تو آج اس 2022 کی اس میں بھی لوگ انہی وہمات اور انہی جادو، شر اور حسد میں اور زیادہ آگے ہو گئے ہیں۔ سائبر بلنگ بہت ہو رہی ہے، مینٹل ہیلتھ ایشوز آ رہے ہیں۔ اسی وجہ سے صبر اور شکر کی جو صحابہ کرام کی جو تربیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، تو اس کا اثر مدینہ، ریاست مدینہ میں ہمیں دکھتا ہے تاریخ میں، کہ کس طرح انہوں نے سمعنا و اطعنا کر کے، کہ فیلئر اور سکسیس دونوں سے ہی سیکھتے ہیں۔ تو جو بتا دیا، دین میں آسانی ہے، دین و نصیحہ سمپل ہے۔ ہم نے کمپلیکیٹڈ کر دیا ہے دنیا کے اور اس کے، کیونکہ دل میں تقویٰ آپ کی اگر اپروچ آخرت کی طرف ہے، لانگ ٹرم اپروچ ہے، مائنڈ فل ویژن جس کو کہتے ہیں، کہ لانگ ٹرم دنیا کا نہیں، آخرت کی تیاری میں، تو دل بھی صاف ہو جاتا ہے، نیتیں بھی صاف ہو جاتی ہیں اور آسانی ہو جاتی ہے۔ اللہم جلیسا صالحا۔ اللہ سبحانہ و تعالی سب کو اپنی پروٹیکشن میں رکھے اور نیک صالح صحبت اور مجالس میں سب کو شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ تعالی، اور دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کو اور اس سے آسانی فرمائے انشاءاللہ تعالی۔ اللہم انی اعوذ من الضرر والحم والغرق والحریق واعوذ بک ان یختبینی شیطان عند الموت واعوذ بک ان اموات فی سبیلک مدبرا واعوذ بک اموات لبیغا انشاءاللہ تعالی۔
جزاک اللہ بے شک. خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارے ساتھ ہماری سسٹر حیا موجود تھی کینیڈا سے، اور ماشاءاللہ سے ہمارے ادارے کی ساتھی ہیں اور لیکچر کرتی ہیں، ماشاءاللہ سے رہنمائی کرتے ہیں، اور ہم ان کے شکر گزار ہیں کہ ہمارے اس پروگرام میں آئیں اور اچھی بات سے نوازا، اور بہت ماشاءاللہ سے قابل شخصیت ہیں. الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہم سب سے نیک کام لے لے. اور جزاکم اللہ خیر. سسٹر حیا، آپ نے اتنا اچھا ہمارے ساتھ شیئر کیا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے میں یہی کہوں گی کہ کوئی اور کچھ شیئر کرنا چاہتے ہیں آج کے لیکچر کے حوالے سے. جیسے کہ سسٹر حیا نے کہا نا کہ اخلاقیات، جو اللہ کے رسول کی جو تعلیم ہے، جیسے کہ ہم نے یہاں بات کی کہ اخلاقیات بہت بڑی چیز ہے، اور جس سے انسان ادھورا ہے، جس کے پاس اخلاق کی چیز نہیں، اخلاق کی تعلیم نہیں، وہ ادھورا ہے. تو اخلاق انسان کو بہت ساری چیزوں میں جو ہے بہت ساری غلط چیزوں سے محفوظ رکھتا ہے، بہت سارے غلط رستوں سے محفوظ رکھتا ہے. اور دین کی تعلیم جو ہے وہ اس کے لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہے جو شخص دین کے راستے پر چلتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے دین کا راستہ آسان کر دیتا ہے. جی ارشدی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی جی ارشدی. جزاک اللہ خیرا کثیرہ. سسٹر حیا، آپ نے ہماری دعوت پر لبیک کہا، آپ نے آیا اور اپنا اچھا تھا ماشاء اللہ پروگرام اٹینڈ کیا، اور نئی منیسا ہے ہمارے ساتھ الحمدللہ. اچھا ماشاء ہم سب کا جزا شکر ادا کرتے ہیں کہ سب نے اپنا وقت نکال کر کلاس اٹینڈ کی الحمدللہ. یہاں پر یہ جو آپ کا آج پروگرام تھا ماشاءاللہ بہترین پروگرام تھا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ان آمین. سارے چیزوں کا صرف یہی حل ہے کہ ایک ہی مطلب ایک موضوع یہی ہے کہ جو آپ نے سفر کے بارے میں بتایا اور اس کی نحوست، صرف اللہ پر توکل کرنا ہے. ہم کو توکل اللہ ہے، اور اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے انسان کو، کیونکہ انسان کمزور ہوتا ہے مگر اس کا رب کمزور نہیں ہے. اگر ہم یہ بھروسہ کر لیں گے دل سے، اقرار کریں گے کہ اللہ ہمارا کوئی ہمارا بگاڑ نہیں سکتا جب تک اللہ نہ چاہے، تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہم کو یہی عقیدہ ہمارے لیے ایک پکا اور سچا مسلمان ہونے کے لیے کافی ہے. بے اور شک. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب غار ہرا کے ٹائم پہ وقت پہ صرف ابو بکر رضی اللہ عنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، تو تیسرا اللہ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دیکھیے جو قوم ابو بکر ڈر رہے تھے، مگر وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دلاسا دیا کہ آپ غم نہ کرو، ہمارے ساتھ اللہ ہے. ویسے ہی ہم کو بھی ابراہیم علیہ السلام سے بھی ہم کو ملتا ہے کہ جب آگ میں جلایا جا رہا تھا ابراہیم علیہ السلام کو، تو وہاں پر بھی ابراہیم علیہ السلام نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، صرف میرے اللہ میرا کافر ہے. بے تو شک. اگر انسان یہ چیزوں پہ اگر کامل عقیدہ رکھ لے گا تو انسان گمراہ نہیں ہوگا. توکل اللہ ہے سب چیزوں کے لیے. ہم کو سفر اور سفر سے یہ جو ہے ہمارے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا. جزاک اللہ خیرا کثیرہ آپ کی رہنمائی کے لیے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دین کی آمین. صحیح سمجھ عطا فرمائے. آمین. جزاک اللہ خیرا کثیرہ. آمین. جزاکم اللہ خیر. نعیم النساء بھی ہیں ہمارے ساتھ ماشاءاللہ سے، اور ہمارے ساتھ رضوانہ بھی ہیں. اور جی نعیم النساء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت باجی؟ الحمدللہ. آپ کیسی ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ ٹھیک. اچھا، بہت کیسا دنوں رہا؟ کے بعد آپ کی آواز سنی. جی تو ہم جو ہے حدیث دیکھنے کے لیے جا رہے تھے کہ جو بدشگونی لیتا ہے اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا ہے. ایسا شخص جو برا شگون لیتا رہا اس کے بارے میں ہے، جو لیتا رہا اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو کسی چیز سے بدفعالی پکڑ کر اپنے مقصد سے لوٹ آیا اسے اس نے شرک کیا. یعنی کہ اپنا جو فال نکالی وہ، اور پھر جو اس سے اس کا رزلٹ آیا اس کو اس پہ یقین تھا تو وہ لوٹ آیا، تو اس کو کیا کہیں گے؟ شرک. اس نے کیا کیا؟ شرک کیا. صحابہ کرام جو تھے رضی اللہ عنہم نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا کفارہ کیا ہوگا؟
फरमाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो कहे ए अल्लाह तेरी दी हुई भलाई के सिवा कोई भलाई नहीं। फरमाया अल्लाहुम्मा ला खैरा इल्ला खैरुका वला तैरा इल्ला तैरुका वला इलाहा खैरुक। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके लिए कहा जो गलती से बदफाली कर आया और बदशुगूनी ले ली, तो वो इस तरह से कहे कि इसका तर्जुमा क्या है, वो कहे ए अल्लाह तेरी दी हुई भलाई के सिवा कोई भलाई नहीं और तेरी फाल के सिवा कोई फाल नहीं और तेरे अलावा कोई माबूद नहीं। ये जो दुआ है ये इंशाल्लाह आप लोगों को हम अ, क्लास के एंड में, लेक्चर के एंड में मैं आप लोगों के सामने रख दूंगी इंशाल्लाह। तो आप जो है इस दुआ को अच्छे तरीके से देख लीजिएगा और अल्लाहुम्मा से है। और जब भी कभी बदशुगूनी आए, कभी भी आँख फड़के या हाथ में खारिश हो या काली बिल्ली का गुज़र हो या इस तरह की बदशुगूनी ज़हन में आने लगे, तो आप ये पढ़ें अल्लाहुम्मा ला खैरा इल्ला खैरुका वला तैरा इल्ला तैरुका वला इलाहा गैरुक। अब देखते हैं कि इसकी जो हदीस की जो डिटेल है क्या है कि मिसाल के तौर पर एक शख्स घर से निकला, काली बिल्ली रास्ता काट गई, तो उसने उसे क्या समझा? मनहूस समझा और घर वापस आ गया। बज़ाहिर ये एक मामूली सी बात है मगर हकीकत में ये शिर्क है। और शिर्क के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि मुशरिक जो है जन्नत में नहीं जाएगा, मुशरिक जन्नत में नहीं जाएगा। अक्सर ऐसा होता है कि अपनी लापरवाही की वजह से कोई काम खराब हो जाता है और शैतान हमें सुझाता है कि ये सारी खराबी फला शख्स की वजह से हुई, क्योंकि वो सुबह सुबह नजर आ गया तो अब सारा दिन खराब ही गुजरेगा। ये कितनी गलत बातें हैं जो हमारे माशरे में आम है कि कोई आम ही पूछ लेता है, अगर किसी से बुरा हो जाए तो पूछते हैं कि भाई तुमने सुबह किसका चेहरा देखा था। ये बहुत गलत सवाल है। हम दूसरे को भी इस चीज की तरफ ला रहे हैं ये सवाल करके। तो ये सवाल करना भी बहुत खतरनाक चीज है कि अगर हम ऐसा सवाल किसी से करते हैं कि सुबह सुबह उठकर तुमने किसका चेहरा देखा था, किसकी मनहूस शख्सियत देखी थी, कौन सी ऐसी शख्सियत देखी थी जिससे तुम पर ये मुसीबतें आन पड़ी। ये बहुत गलत बातें हैं, इनसे शैतान बहुत खुश होता है और हमारा ईमान भी खराब होता है। तो इसलिए हम कहकर और दूसरे को उकसाते हैं इस चीज की तरफ। फिर वो सोचने लगता है सुबह उठ के मैंने किसका चेहरा देखा था। अगर उसने अपनी माँ का ही देखा था तो ये कितनी गलत बात है। हालांकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स अपने वालिदैन को प्यार से मोहब्बत से देखता है तो उससे कौन से हज का सवाब है? हज, यानी कि हज का सवाब है, पूरे मुकम्मल हज का सवाब है। तो ये जो है ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है और बहुत बड़ी खतरनाक बातें हैं जिससे हम लोगों को भी इस तरफ उकसाते हैं। अगर कभी किसी ने ऐसी बात की है तो आप ये दुआ पढ़ लें अल्लाहुम्मा ला खैरा इल्ला खैरुका वला तैरा इल्ला तैरुका वला इलाहा गैरुक। ठीक है, ताकि अल्लाह ताला जो है इन अल्फाज के कहने से हमारी सारी पिछले गुनाह माफ फरमा दे और हमारी ये गलतियों और कोताहियों से दरगुजर फरमाए। आमीन। अच्छा, इसके साथ जो है और कोई काम इसी तरह आँख फड़कने की बात भी आ जाती है कि आँख फड़कने से खौफज़दा हो जाना या हाथ में खुजली होने से उम्मीद लगा बैठना कि आज माल मिलेगा या जूते पर जूता आ गया तो सफ़र पेश आएगा। तो ये चीज़ें क्या हैं? ये बदशुगूनियाँ हैं। ये सारी की सारी बदशुगूनियाँ हैं जिनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं और फिर जितना इंसान सोचता है ज़्यादा, वैसा ही हो जाता है। तो इंसान की जो सोच है वो, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया ए मेरे बंदे मैं तेरे साथ तेरे गुमान की तरह तेरे गुमान पर हूँ, यानी कि जैसा तेरा गुमान है मैं तेरे साथ वैसा ही हूँ। तो जैसा हमारा गुमान होगा वैसा ही होगा। अच्छा गुमान रखेंगे तो अच्छा होगा, बुरा गुमान रखेंगे तो बुरा होगा, इल्ला ये कि जो अल्लाह ताला ने तकदीर में लिख दिया होता वही है जो अल्लाह ताला ने तकदीर में लिख दिया है। उससे ना इंसान पीछे हट सकता है ना आगे हट सकता है। हाँ, ये है कि इंसान अल्लाह ताला से दुआ जरूर करे कि या अल्लाह मुझे बदबख्ती से महफूज रखना। जैसे दुआ है नमाज के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नसीहत की थी हजरत अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु को कि ये दुआ जो है कभी भी मत छोड़ना, हर नमाज के बाद पढ़ना। और वो दो दुआएं हैं। दो दुआएं कौन सी हैं? अगर आप लोगों को याद हो तो मैं पढ़ती हूँ वो दो दुआएं। एक तो वो दुआ है अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन जहदिल बलाई व दरकिश शक़ाई व सूइल क़दाई व शमाततिल आदा।
اور دوسری ہے اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک و تحول عافیتک و فجاءت نقمتک و جمیع سخطک. یہ جو دعائیں ہیں جو پڑھ لیتا ہے وہ ہر طرح کی بلا سے، مصیبت سے، برے وقت سے، پریشانی سے محفوظ رہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں کہ اے اللہ خیر و آفت کی رات گزرے، خیر و آفت کا دن گزرے. اب اس کے لیے بھی اللہ کے رسول نے دعا بتا دی ہمیں، وہ بھی بہت پیاری دعا ہے، عافیت کی دعا ہے. جو شخص، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح کی نماز کے بعد اور جو شخص رات کو یہ دعا پڑھ لیتا ہے مغرب کی نماز کے بعد، اگر یاد رہا تو آپ عشاء میں پڑھ لیں. وہ دعا کون سی عافیت کی دعا ہے؟ وہ لازمی یاد ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ اس بندے کو، اس کے اہل والوں کو، سب کو ہر طرح کی عافیت میں رکھتا ہے، کوئی ناگہانی آفت اس پر نہیں آتی. یہ کتنی خوبصورت بات ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا اندازہ لگائیں کہ اللہ تو اپنے بندوں سے محبت کرتا ہی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت سے کتنی محبت کرتے ہیں، اور ان کی پروٹیکشن کے لیے، ان کی عافیت کے لیے، ان کی سلامتی کے لیے، ان کی خوشیوں کی حفاظت کے لیے، اور ان کی جو اہل و عیال ہیں ان کی حفاظت کے لیے کتنی خوبصورت دعا بتائی ہے. اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ. اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی دینی و دنیای و اہلی و مالی. دیکھیں، دین بھی آ گیا، دنیا بھی آ گئی، اہل بھی آ گیا، مال بھی آ گیا، سب کی عافیت آ گئی. تو انسان کے پاس کیا ہے قیمتی چیزیں؟ دین، ایمان، ٹھیک ہے، اور پھر دینی و اہلی، اہل والے اور مال، ٹھیک ہے، دینی و دنیا، یا دین بھی اور دنیا بھی، اور پھر میرا اہل بھی اور میرا مال بھی. یہ سب چیزیں قیمتی ہے نا انسان کی. تو یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ عافیت میں آ جاتی ہیں. پھر ان پر کوئی مصیبت، کوئی پریشانی، کوئی بلا نہیں اترتی. ٹھیک ہے، تو یہ دعا جو ہے صبح اور شام لازمی پڑھا کرے. اور اس کے بعد اور بھی الفاظ ہیں، تو جن کو، جو میرا خیال ہے کہ بہت سی سسٹرز کو یہ دعا یاد ہوگی. میں اکثر یہ اپنے لیکچرز میں یہ دعا کرتی ہوں اور مکمل دعا کرتی ہوں. اس میں حفاظت ہے اور خوف سے بھی امن ہے اس میں، اور پھر دائیں سے، بائیں سے، آگے سے، پیچھے سے، اوپر سے، نیچے سے، سب جگہ سے اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آنے کے الفاظ ہیں. تو یہ دعا یاد ہونی چاہیے ہم سب کو، جی اللہ تعالیٰ ان سے عافیت مل جاتا، یعنی کہ انسان جو ہے عافیت میں رہتا ہے پھر. ٹھیک ہے، تو یہ ساری جو چیزیں ہیں، یہ جو خوف میں آنا، یہ ساری یہ بدشگونیاں ہونا، انسان کی جو ہے، یہ ساری چیزیں، یہ کون سے راستے؟ شیطانی راستے ہیں. یہ سب شیطانی راستے ہیں، اور شیطان انسان کا دشمن ہے. اور شیطان کبھی بھی نہیں چاہتا کہ انسان جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ رکھا ہے، اتنا بڑا اعزاز اس کے پاس موجود ہے کہ چین سے بیٹھے. وہ اسے کسی طریقے سے بے عمل، بے راہ کی طرف لے کے جائے گا، بدشگونیوں کی طرف لے کے جائے گا. اگر وہ ان ساری چیزوں میں نہیں آئے گا تو وہ کسی اور راستے سے آئے گا. بہت سے لوگوں کو انزائٹی میں لے جاتا ہے، بہت سے لوگوں کو خوف میں مبتلا کر دیتا ہے. تو یہ سارے کے سارے جو حربے ہیں شیطان کے ہیں، اور شیطان انسان کو چین لینے نہیں دیتا. ہم سب اس دنیا میں رہتے ہیں، ہم سب جو ہے کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا ہیں سب ہیں. کسی کو کسی طرح کی، کسی کو کسی طرح کی. لیکن اس میں زیادہ تر جو ہے شیطان کا ہاتھ ہے، وہ ہمیں مایوس کرتا ہے اور ناشکری دلاتا ہے ہمیں، اور صبر سے دور کرتا ہے اور شکر گزاری سے دور کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو جب ہم شکر گزاری سے دور ہوتے ہیں نا، تو سارے کے سارے غم ہمارے لیے ہی ہوتے ہیں. اگر ہم شکر کرنے لگ جائیں تو ساری خوشیاں ہمارے دامن میں بھر جائیں، کیونکہ ہم اپنے ارد گرد موجود نعمتوں کو نہیں دیکھتے. تو اس لیے جو غمگین ہیں، وہ اپنی، بہت سے لوگ بلا وجہ ہی غمگین ہوتے رہتے ہیں کہ یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، ایسا ہو گیا، ویسا ہو گیا، پتہ نہیں ہماری تو قسمت ہی خراب ہے، ہماری تو تقدیر ہی خراب ہے، ہمارے پر پتہ نہیں کس کا سایہ ہے، کس نحوست کا سایہ ہے، کیسی مشکل ہے، کیوں ہے، کیا ہے. یہ ہماری اپنی سوچ کا فتور ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. اور پھر شیطانی وسوسوں کا جو ہم پر اٹیک ہوتا ہے، ان کا ہے. اپنا ایمان مضبوط رکھیں کہ ہمارے ساتھ ایک شیطان، جن کرین پیدا ہوا ہے، جو ہر وقت ہمیں بہکانے میں لگا ہوا. ٹھیک ہے، اسی طرح سے ہم نے دیکھا کہ کالی بلی کا دیکھ لیا ہم نے. دوسرا ہم نے دیکھا کہ جو ہے یہ کسی انسان کو ہم نے سمجھ لیا کہ بھئی فلاں شخص کا جو ہے چہرہ دیکھا تھا. تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اپنی لاپرواہی کی وجہ سے کوئی کام خراب ہو جاتا ہے اور شیطان ہمیں سجھاتا ہے، کیونکہ شیطان طاق میں ہوتا ہے نا، اس کو کیسے شرک میں مبتلا کروں. سب سے زیادہ شیطان جو ہے انسان کو شرک میں مبتلا کرنے میں
कोशिश करता चला जाता है, करता रहता है, यहाँ तक कि इंसान को बदशगुनी से शिर्क करवा देता है। जो लोग सिवाय अल्लाह की किसी की इबादत नहीं करते, उन लोगों को फिर बदशगुनी के शिर्क में मुब्तला कर देता है। या दिखावे की जो इबादत होती है वो भी शिर्क होती है। ये याद रखिएगा कि दिखावे की जो इबादत है, दिखावे की नमाज, दिखावे का वुजू, दिखावे का रोजा, दिखावे की कोई भी नेकी है आपकी, वो सारी की सारी क्या है, वो शिर्क है। क्योंकि अल्लाह अल्लाह के लिए नहीं की गई, वो किसी और को दिखाने और खुश करने के लिए की गई। तो अल्लाह के सिवा किसी को भी, किसी भी हस्ती को, किसी भी, कोई भी हस्ती हो, कोई भी हस्ती हो, तो उसको अगर खुश करने के लिए वो जिंदा है या मर चुका है, ये बहुत गहरे अल्फाज हैं जो मैं आपसे कर रही हूँ, और ये मैं अपनी बातें नहीं करी, कुरान की आयत है। कुरान में अल्लाह ताला ने बहुत ही खुले अल्फाज में फरमा दिया कि गैर अल्लाह के नाम की जो नज़र न्याज होती है, अल्लाह के अलावा किसी और को खुश करने के लिए जो भी नज़र न्याज, जो भी खाना, जो भी पीना और जो भी होता है, सब कुछ जो भी नेकी होती है, वो सब की सब नाजायज़ है और हराम। इसीलिए देखने में हर वो चीज़ हलाल लग रही होती है, लेकिन उसके पीछे खुश किसको करना है, अल्लाह के अलावा किसी और ज़ात को खुश करना है, तो वो हराम। चावल है, चावल बिरयानी जो है, चिकन बिरयानी है, वो हलाल चीज़ों में से बनी हुई है, लेकिन उसके पीछे जो नियत और इरादा है, वो हराम, अगर गैर अल्लाह के नाम का है। तो इसलिए शैतान की इन चालों से हमें बचना चाहिए। फिर देखते हैं हम कि शैतान हमें सुझाता रहता है, और ये सारी खराबी फलां शख्स की वजह से, मतलब किसी इंसान को हमने बुरा भला कह दिया, फिर इसी तरह आँख के फड़कने से खौफज़दा हो जाना, या हाथ की खुजली में, या चप्पल पर चप्पल आ जाना, तो सफ़र का आ जाना, रंगों से शगुन लेना भी, रंगों से भी बहुत से लोग शगुन लेते हैं। बड़ी अजीब बात है कि रंगों से शगुन लेना भी हमारे माशरे में आम है, कि मसलन स्याह रंग ना पहनना, स्याह रंग, काला रंग पहनने वाले के लिए जो है मुसीबत है। और या तो ये तो वो मतलब बहुत सारे ऐसे चीज़ें बना ली गई, सफ़ेद जोड़ा नहीं पहनना चाहिए, सफ़ेद जोड़ा बेवगी की अलामत है, बेवा औरतें पहनती हैं, या काला जोड़ा जो है वो बुरा है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये सब गलत बातें हैं। और फिर हम देखें कि एहतराम जो है, सबसे पहले देखें कि ये जो काले मसलन स्याह रंग ना पहनना, कहकर कह पहनना क्या है, यानी कि बीमार पड़ जाएँगे ये सोचना, या एहतराम के माफ़ी में, यानी कि जो है सही मनाफ़ी है, बिल्कुल मनाफ़ी है इस चीज़ के ना, कि ईमान इस चीज़ में नहीं है, गलत बातें हैं। क्योंकि खाना काबा का गिलाफ तो काला है। अगर हम देखें तो खाना काबा का गिलाफ काला है, और औरतें जो बुर्के पहनती हैं काले, क्या वो सारी की सारी फिर बदशगुनी में आ जाएँगी, या उन पर सब पर मुसीबतें उतर रही होती हैं? जब वो घर से बाहर निकलती हैं, या खाने काबा का तवाफ कर रही होती हैं काले बुर्के में, तो क्या उन पर क्या मुसीबतें उतरती हैं? नहीं, उन पर तो अल्लाह की रहमतें उतर रही होती हैं वहाँ पर। तो ये सारी की सारी पोच का फुतूर है। फिर देखते हैं सब्ज़ जूता ना पहनना। सब्ज़ जूता क्या है? क्यों? क्योंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुंबद मुबारक सब्ज़ रंग का है, तो ग्रीन जो सब्ज़ रंग का जूता है, वो नहीं पहनना। इसी तरह इंसान ने खुद साख्ता तौर पर कुछ चीज़ें अपने लिए ना सिर्फ़ हराम कर ली हैं, बल्कि इनके साथ जो है किस्मत भी जोड़ दी। ये सब ऐसे वसवसे हैं और तोहमात हैं, जिनकी हकीकत इसके सिवा कुछ नहीं कि शैतान इंसान को शिर्क में मुब्तला करके और उसके आमाल ज़ाया करवाता है। ठीक है ना? जो इंसान शिर्क कर लेता है ना, वो जितनी भी नेकियां करता रहे, जितने भी वजीफे पढ़ता रहे, जितनी भी नमाजें पढ़ता रहे, जितने भी नवाफिल पढ़ता रहे, जितने भी रोजे रख ले, जितने भी सदकात कर ले, आप देखिए ना, ये जो गुजरा है तारीख में, मदर टेरेसा का नाम गुजरा है, वो एक क्रिश्चियन खातून थी। वो अल्लाह के रसूल को अल्लाह का बेटा मानती थी। उनका ये अकीदा था। लेकिन वो कितनी दुनिया को उन्होंने जो है, मदर टेरेसा का नाम उनका, यानी कि उन्होंने कितनी खिदमत इंसानी, ठीक है ना? तो उनका जो आखिरी वक़्त था, ये तो हमें नहीं मालूम कि वो ईमान ले आई थी या नहीं लाई थी। लेकिन कहने का मकसद ये है कि जो शख्स भी शिर्क में मुब्तला फौत हो गया, उसकी हर सूरत माफ़ी नहीं है। वो क़यामत के दिन रोएगा, बिलबिलाएगा, तड़पेगा, कहेगा कि मुझे एक मर्तबा या अल्लाह, एक मर्तबा मुझे दुनिया में वापिस भेज दे। एक बार मुझे दुनिया में वापस भेज दे, मैं ये सारे शिर्क छोड़ दूँगा। और फिर एक और भी जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, जो मैं आप लोगों के सामने शेयर करना चाहती हूँ, सूरतुल बकरा ही की आयत है ये। इंशाअल्लाह अनकरीब हमारा जो है तफसीरुल कुरान का कोर्स शुरू होने जा रहा है। तो उस कोर्स में इंशाअल्लाह ये तो आयत आ ही जाएगी, लेकिन आप लोगों के लिए मैं आज भी ये चीज़ रख दूँ, बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट है, और अगर मौके से ना बताई जाए, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है।
قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا قیامت کے دن وہ لوگ جو دنیا میں اسباب بنائے بیٹھے ہیں نا، وسیلے واسطے بنائے بیٹھے ہیں، کچھ ہستیوں کو اتنا مقام دیے بیٹھے ہیں کہ یہ ہم تو ان کا نام پکڑ لیں گے، ان کے نام کی بیعت کر لیں گے تو ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ وہی لوگ ان ہستیوں کے پیچھے قیامت کے دن بھی، جیسے یہاں پر جاتے ہیں نا مزاروں پہ اور ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہوتے ہیں، نیچے جھک رہے ہوتے ہیں، سجدے کر رہے ہوتے ہیں، عاجزی کے ساتھ چادر چڑھا رہے ہوتے ہیں، ان کو تبرک کے طور پر چوم رہے ہوتے ہیں، نہ جانے کیا کیا کر رہے ہوتے ہیں، پوری قبر پر پورے بچھ ہی جاتے ہیں اس طرح سے کر کے کہ ہم جو ہے زیادہ قریب ہو جائیں گے، زیادہ ہمارا جسم لگ جائے گا تو ہمیں زیادہ برکت مل جائے گی۔ یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ جب کوئی اگر ایسا انسان، ایسے لوگوں کا حال کیا ہوگا قیامت کے دن، یہ بتانے جا رہی تھی میں آپ کو کہ یہ جو لوگ ہیں جو ایسے لوگوں کے پیچھے چلتے ہیں، یا پھر جن کو لوگوں نے جن کو ایسے جو لوگ ہیں جن کو لوگوں نے بہکا دیا ہے کہ تم ہمارے ہاتھ پہ بیعت کر لو، ہم تمہیں جنت میں لے جائیں، ایسے لوگ بھی تو ہیں نا۔ تو آپ یقین کریں اس دن قیامت کے دن ایسے معصوم لوگ، کیونکہ یہ لوگ ہیں معصوم، یہ لوگ جو ہیں ان کے پیچھے بھاگ جا رہے ہوں گے کہ چلو 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 چلو، وہ جا رہے ہیں، ہمارے جو پیر بابا ہیں جن کی ہم دنیا میں پرستش کرتے تھے وہ ہمیں جنت میں لے جائیں گے۔ اب وہ تو دنیا میں نیک اعمال کر کے چلے گئے، لوگوں نے بعد میں ان کے بہت سے ایسے نیک لوگ بھی گزرے ہیں جو دنیا میں نیک اعمال کر کے گئے ہیں اور جنت آخرت میں وہ سرخرو ہوں گے، لیکن وہ دنیا میں یہ کہہ کر نہیں گئے تھے کہ ہم مر جائیں گے تو ہمارے مزار بنانا اور ہماری پوجا پاٹ شروع کر دینا، وہ یہ کہہ کر نہیں گئے۔ لیکن قیامت کے دن کیا ہوگا، وہ لوگ جو نیک عمل کرتے کرتے دنیا میں اسلام پھیلاتے پھیلاتے دنیا سے چلے گئے تھے، لوگوں نے بعد میں ان کے مزار بنا لیے اور حالانکہ وہ نہیں کہہ کر گئے تھے، ایسے لوگ جو ہیں جو ان کی پیروی کرتے رہے دنیا میں، وہ لوگ ان کے پیچھے پیچھے ہوں گے، تو وہ لوگ پیچھے مڑ کر کہیں گے تو یہ کہیں گے، وہ لوگ کہیں گے یہ کیا مصیبتیں ہمارے پیچھے پیچھے آ رہی ہیں، مطلب انہیں ان سے نفرت سی آئے گی، کیونکہ ان کا تو ایمان خالص تھا، وہ اللہ کی عبادت کرتے تھے اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے تھے، لیکن وہ جو پیچھے آ رہے تھے انہوں نے اللہ کے ساتھ ان ہستی کو بھی شریک بنا لیا تھا کہ یہ بہت پہنچے ہوئے، یہ ہمیں جنت میں لے جائیں گے۔ تو وہ کہیں گے، وہ ہستیاں کہیں گی کہ یہ کیا مصیبتیں ہمارے پیچھے آ رہی ہیں، تو وہ جو پیچھے آنے والے ہیں وہ سن لیں گے، وہ جب ان کی یہ آواز سنیں گے تو وہ لوگ ایک دم سے ہکے بکے رہ جائیں گے، بہت ڈپریشن میں چلے جائیں گے اور کہیں گے کہ یہ کیا ہوا، مطلب ہم تو ان کے پیچھے جا رہے ہیں، دنیا میں بھی ہم ان کی پیروی کرتے رہے، تو وہ اس وقت کہیں گے کہ کاش ہمیں دنیا میں دوبارہ جانا ملے، تو جس طرح سے آج انہوں نے ہم سے نفرت دکھائی اور منہ موڑا ہے، ہم بھی دنیا میں جا کر ان سے اسی طرح نفرت دکھائیں گے، ہم تو ان کی بہت جو ہے خدمت کرتے تھے اور ان مزار پہ جا کے جھاڑو لگاتے تھے، خدمتیں کرتے تھے، نہ جانے کیا کیا کرتے تھے، تو ہم بھی پھر نہیں کریں گے، یعنی کہ یہ سب تو غلط تھا۔ تو اس وقت آنکھیں کھلنے کا کیا فائدہ ہوگا جب سارا کا سارا معاملہ ہی قیامت میں پہنچ جائے گا، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں صاف واضح طور پر بتا دیا، لیکن انفارچونیٹلی ہم قرآن نہیں پڑھتے، ہم قرآن کو اس طریقے سے نہیں پڑھتے جس طرح سے پڑھنے کا حق ہے، قرآن کا وہ حق ادا کرتے ہی نہیں ہے۔ قرآن مجید کو ہم بڑے ہی خوبصورت سلدان میں لپیٹ کر اوپر رکھ دیتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں، سوچتے رہتے ہیں، آج پڑھے کل پڑھے، مہینوں گزر جاتے ہیں، لیکن قرآن مجید پڑھنے میں نہیں آتا، وقت ہی نہیں ہے ہمارے پاس اللہ کی بات میں پڑھنے کے لیے وقت ہی نہیں ہے، جس نے ہماری تخلیق کی ہے، جو ہم سے اتنی محبت کرتا ہے، جس نے ہمیں اتنے رشتے دیے، اتنی ساری نعمتیں دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا انسان کے لیے بنائی، کائنات انسان کے لیے بنائی، اتنی ساری نعمتیں کس کے لیے بنائی ہیں؟ انسان کے لیے، لیکن انسان کو کس کے لیے بنایا ہے؟ اپنے لیے بنایا ہے کہ اے میرے بندے، ان ساری نعمتوں میں کھو مت جائیو، مجھے یاد رکھیو، میں تیرا رب ہوں، مجھے یاد رکھیو، لیکن ہم بالکل نہیں یاد کرتے اللہ تعالیٰ کا پاک کلام ہی ہم نے نہیں پڑھا غور سے سمجھ کر، ہمیں اس کا ترجمہ ہی نہیں آتا، تو یہ کتنی بڑی بد نصیبی کی بات ہے۔ دیکھتے ہیں آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہمارے سامنے آ رہی ہیں اور بڑے ہی خوبصورت انداز سے جو ہے یہاں پر جمع کی گئی ہیں۔ شیطان جو ہے ہمارا دشمن ہے اور وہ ہمیں کہاں مبتلا کرتا ہے؟ شرک میں۔ سب سے پہلے اس کا ہتھ کنڈا یہ ہے کہ وہ انسان کو شرک میں مبتلا کر دے، جب وہ شرک میں مبتلا کر دیتا ہے آپ یقین کریں وہ اس سے بری ذمہ ہو جاتا ہے، اب تو بس یہ گیا جہنم، اب چھوڑ دو اس کو، اب کسی اور کے پیچھے لگ جاؤ، بس پھر وہ دوسرے کے پیچھے لگ جاتے ہیں، جو چیز کو شرک میں مبتلا کرنے میں کامیاب نہیں ہوتا پھر اس کو بدعت میں مبتلا کرنے کی کوشش کرتا ہے، اگر وہ بدعت میں بھی مبتلا نہیں ہوتا تو پھر اس کو ایسے وسوسے ایسا خوف دلاتا ہے
कि वो दुनिया में ही खौफ में मुब्तला होकर एंजाइटी में मुब्तला हो जाता है, डिप्रेशन का शिकार हो जाता है और बहुत ज़्यादा परेशान होता है। क्यों? क्योंकि वो कुरान से दूर है, क्योंकि वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस से दूर है। अगर वो ये सब पढ़ता रहे तो उसका ईमान इतना मजबूत हो जाए कि उस पर शैतान के वसवसे असर ही ना करें। तो इसलिए हमें कुरान को तफसीर से या तर्जुमे से ज़रूर पढ़ना चाहिए। अगर हम खुद नहीं पढ़ते, हमें नहीं समझ में आता, तो हमें एक क्लास ज्वाइन कर लेनी चाहिए जिसमें हम तर्जुमा और तफसीर बाकायदगी के साथ किसी उस्ताद से पढ़ें। ठीक है? इंशाअल्लाह हमारा अल जज़ा इंस्टीट्यूट भी इंशाअल्लाह अनकरीब आपके लिए तफसीरुल कुरान का भी कोर्स ला रहा है डिटेल के साथ भी, और वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेटिव कुरान का जो कोर्स है वो भी लेकर आ रहे हैं, लफ्ज़ी तर्जुमे का भी कोर्स लेकर आ रहा है। तो जिसको जो भी ज्वाइन करना हो वो आप हमारी कोऑर्डिनेटर टीम से राब्ता कर सकते हैं। ठीक है, हम आगे चलते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस देखते हैं। इससे पहले हमें जो है ये देखना है कि हमारा अल्लाह पे भरोसा कितना है, हम कितना अल्लाह पे भरोसा रखते हैं। हमें अल्लाह पे बहुत ज़्यादा भरोसा रखना है और ये छोटे-छोटे वसवसों इन बातों में नहीं आना। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद से रिवायत, मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बदशुगूनी शिर्क है, बदशुगूनी शिर्क है 2 मरतबा। अत्तयरतु शिरकुन, अत्तयरतु शिरकुन, अत्तियरतु शिरकुन, ठीक है, ये शिर्क है, बदशुगूनी शिर्क है। 3 मरतबा कहा कि ये शिर्क है। हम सहाबियों ने कहा, हम सहाबी ने कहा कि हम में से कोई ऐसा नहीं उसे वहम हो जाता, यानी कि सहाबा किराम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते थे और वहम की शिकायत करते थे कि या अल्लाह, या अल्लाह, ए अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें जो है ऐसे-ऐसे वसवसे आते हैं कि हम अगर अपने आप को आसमान से ज़मीन पे गिरा दें तो वो हमारे लिए इतना खतरनाक नहीं होगा, लेकिन वसवसे ऐसे बुरे आते हैं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये तुम्हारे ईमान की अलामत, ईमान के पुख्ता होने की अलामत है कि तुम अपने लिए फिर ऐसा सोच लेते हो। तो यहाँ पर जो है हदीस हम पढ़ते हैं, बदशुगूनी शिर्क है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 2 मरतबा बदशुगूनी शिर्क है। फिर फरमाया तीसरी मरतबा, 3 बार कहा, और हम में से कोई ऐसा नहीं उसे वहम हो जाता है, लेकिन यानी कि हम अपनी बात भी करते हैं कि हम में से हर शख्स को वहम आते हैं, हर शख्स को वसवसे आते हैं, लेकिन अल्लाह ताला पर तवक्कुल की जो वजह है उसे दूर कर देता है। अल्लाह तवक्कुल उस वसवसे को दूर कर देता है। कैसे? वही दुआ पढ़ के, अल्लाहुम्मा ला खैरा वला खैरुका वला तैरा इल्ला तैरुका वला इलाहा गैरुक, अल्लाहुम्मा ला खैरा इल्ला खैरुका। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैंने वो दुआ आप लोगों के सामने पढ़ी थी और बीच में और भी बार आ चुकी है। अब हम देखते हैं, अहले किताब भी जब दीन की असल तालीमात से दूर हो गए। अहले किताब कौन है? अहले किताब में जो है तौरात, ज़बूर, इंजील जो किताबें हैं, उन्हीं का ज़िक्र है जिन कौमों पर वो नाज़िल हुई, तो उन्हीं कौमों का ज़िक्र है यहाँ पर। ईसाई हैं, यहूदी हैं। अहले किताब भी जब दीन की असल तालीमात से दूर हो गए तो इस तरह के शुगून लेने लगे जिनका ज़िक्र कुरान मजीद में किया गया है। फरमाया, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया, क्या तुमने नहीं देखा उन लोगों को जिन्हें किताब का एक हिस्सा दिया गया, वो जिब्त और तागूत पर ईमान लाते हैं। जिब्त और तागूत, जिब्त जो है बेमकसद, बेहकीकत, बेअसल और बेफ़ायदा चीज़ को कहते हैं, जिब्त। चूँकि शुगून की भी कोई असल बुनियाद और हकीकत नहीं होती, इसलिए इस्लाम में ऐसी तमाम चीज़ें जो जिब्त के तहत आती हैं, जैसे कहानत हो गई, फ़ालगिरी हो गई, ये सारी चीज़ें हमारे माशरे में आम हैं, और शुगून शुगून और तोहमात, इनसे मना किया गया है। किसी छोटी-सी तकलीफ या तबीयत की खराबी पर दूसरों को मोरिद इल्ज़ाम ठहराना और लोगों के साथ बाहमी ताल्लुकात खराब होने पर अपनी गलती और कोताही का जायज़ा लेने के बजाय ये ख़्याल करना कि ज़रूर किसी ने जादू कर दिया है, या इस किस्म के दीगर तोहमात रखना जो प्यार और मोहब्बत के रिश्तों को ख़त्म कर देते हैं। ये यानी कि हमारा ध्यान जाता ही वहीं पर है कि किसी ने जादू तो नहीं कर दिया। ऐसी नफ़रत तो पहले नहीं थी। मोहब्बत तो बहुत ज़्यादा थी खुला रिश्ते के साथ, बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी, मोहब्बत वाला रिश्ता है। इसमें ऐसी नफ़रत कैसी आ गई? इसमें ऐसी दूरियाँ कैसे आ गई? आखिर क्या वजह है? लेकिन वजह तो हमारी अपनी गलतियाँ और कोताहियाँ होती हैं ना, जिन पर हमारी निगाह नहीं जाती। हम अपने आप को तो बहुत पाक-साफ समझते हैं ना, इसलिए। अपनी गलतियों को देखना चाहिए, अपनी कोताहियों को देखना चाहिए। अगर कहीं गलती है, तो मान लें
अगर गलती नहीं है तो तब भी आजिज़ी इख्तियार करें, आजिज़ी ही में आफ़ियत है। अगर आजिज़ी होगी तो अल्लाह ताला के यहाँ भी आफ़ियत मिल जाएगी इंशाअल्लाह। तो हम देखते हैं थोड़ी-सी कुछ और अहादीसें इंशाअल्लाह, फिर दुआ करते हैं। उसके साथ ही कि यहाँ पर जो है हमने देखा कि किसी को मोर्द इल्ज़ाम ठहराना नहीं चाहिए, ये हमारी अपनी ही जो है इंसान की जो तवज्जो है अपने अमल की दुरुस्तगी से हट जाती है। यानी कि हमें अपनी इस्लाह करनी चाहिए। अगर हमारे साथ कुछ गलत होता है ना, हम पर कोई मुश्किल आती है, मुसीबत आती है, तो अपने हमारा क्या तरीका होना चाहिए? हमारा तरीका ये होना चाहिए कि हमने कहाँ गलती की है? हमने अल्लाह ताला को नाराज़ तो नहीं कर दिया? कहीं अल्लाह ताला हमसे नाराज़ तो नहीं है? कहीं हमसे कोई ऐसा अमल तो नहीं सरज़द हो गया? क्या हमने अल्लाह ताला को नाराज़ तो नहीं कर दिया या किसी का दिल तो नहीं दुखा दिया? किसी को हमारी वज़ह से तकलीफ़ तो नहीं पहुँच रही? हमारे रवैये की वज़ह से, हमारे किसी एटीट्यूड की वज़ह से या हमारे किसी अमल की वज़ह से? क्योंकि हमारे यहाँ तो एक वो है ना, वो एक आदत बन गई है ना कि किसी को किस तरीके से जलाना है, किसी को किस तरीके से हराना है, किसी को किसी तरीके से तकलीफ देनी है। क्योंकि उसने मेरे साथ ऐसा किया था, मैं तो अब उसको नहीं छोड़ूँगा या छोड़ूँगी। मैं तो उसे मज़ा चखा कर रहूँगी, ज़िंदगी भर माफ़ नहीं करूँगी। ये सारी चीज़ें हमारे अंदर पाई जाती हैं, क्यों? क्योंकि हमारे अंदर एक इंतकामी बलबला जो शैतान ने बना रखा है, एक इंतकामी स्ट्रक्चर तैयार कर दिया है शैतान ने, हमारे दिमाग में वो एक चीज़ बना दी है जिससे हम बाहिर ही नहीं आ रहे। क्यों नहीं आ रहे बाहिर हम? इसलिए नहीं आ रहे कि ये हमने अपना फैसला कर रखा है, हम तो फलाँ को माफ़ करेंगे ही नहीं, हम तो फलाँ को बख्शेंगे ही नहीं, हम तो सारी ज़िंदगी उसे अज़ियत देते रहेंगे, जिस तरह से उसने हमें तकलीफ़ दी थी। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? अपने लिए तकलीफ़ मनाने वाली बातें हैं, हम खुद भी खुश नहीं रहते, जब हम दूसरों की गलतियों को पकड़ कर और उन पर इंतकामी वार करते चले जाते हैं। उसकी एक गलती होती है और हम 10 वार करके भी खुश नहीं होते, हमें चैन ही नहीं आता। क्यों? क्योंकि हम शैतान के बनाए हुए स्ट्रक्चर पर चल रहे हैं ना। हमने अल्लाह का रास्ता छोड़ा हुआ है, शैतानी रास्ता अपनाया हुआ है। तो हम उसके रास्ते को अपनाए हुए हैं, अपने दुश्मन के रास्ते को, और खूब मज़े ले रहे हैं। पता नहीं कहाँ से तस्कीन मिल रही होती है, दूसरों को अज़ियत देते रहते हैं। तो इन सारी चीज़ों से बाहर आ जाएँ, उस स्ट्रक्चर से बाहर आ जाएँ, उस हिसार से बाहर आ जाएँ जो शैतानी हिसार है। मोहब्बतें करें, मोहब्बतें बाँटें और नफ़रतों को ख़त्म कर दें। अगर आपकी मोहब्बत नहीं चल रही सामने वाले के साथ, तो आप जो है उससे नफ़रत भी ना करें और जो है सलाम में पहल कर लें, अच्छे से खैरियत पूछ लें और बाकी अल्लाह के सुपुर्द कर दें और साइड पे हो जाएँ। बस, अगर आगे वाला, सामने वाला आपकी मोहब्बत को मोहब्बत से जवाब नहीं दे रहा, तो आपने तो अल्लाह की रज़ा की खातिर आगे कदम बढ़ा दिया है ना, तो इसलिए अल्लाह की रज़ा की खातिर आगे बढ़ते रहें। इसमें बहुत सुकून है, आप यकीन करें इसमें बहुत सुकून है। एक अल्लाह ताला से सच्चे दिल से तौबा करने में बहुत सुकून है। अगर कहीं किसी को बेसुकूनी या खौफ की तकलीफ़ है, डिप्रेशन है, तो आपको बड़ी ही अच्छी चीज़ें बता रही हूँ कि इस चीज़ से निकलने के लिए एक तो ये कि अल्लाह ताला से रो कर तौबा इस्तग़फ़ार कर लें, बातें करें अल्लाह से, रोएँ, माफ़ी माँगे, जैसे छोटा बच्चा रोता है ना बात मनाने के लिए, वैसे रोएँ, गिड़गिड़ाएँ, या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, या अल्लाह मैं तेरे हुज़ूर बैठी हूँ, माफ़ी करवा कर ही उठूँगी, अपने गुनाहों की माफ़ी करवा कर ही उठूँगी, तो मुझे माफ़ कर दे। रोते जाएँ, दुआ करते जाएँ, आपके ऊपर सकनेत उतरने लग जाएगी, आपको ऐसा सुकून मिलेगा, आपके बाकी सारे डिप्रेशन भी खत्म हो जाएँगे। क्योंकि शैतान का वहाँ पर सो सारा जाल बिछाया हुआ आपके दिल पर, दिमाग पर था ना, खौफ का, डिप्रेशन का, वो सारा आपके आँसू से धुल रहा है, धुल गया। और उस पर जो वो जो था शैतान रुस्वा हो रहा था, उस वक़्त ज़लील हो रहा था, तो वो इतना ज़लील हुआ कि वो वहाँ से भाग गया। जब वो भाग जाएगा तो आपके दिल को खुद ही सुकून आ जाएगा, चैन आ जाएगा, बेचैनी खत्म हो जाएगी। एक तो ये तरीका है और दूसरा ये तरीका है कि आप अपना दिल बड़ा करें। दिल बड़ा करके किसी ने आपके साथ ज़्यादती की है, तो आप उसको माफ़ कर दें। माफ़ कर दें और उससे सलाम में पहल कर लें, अच्छे से बात कर लें, बस। कि ये मैंने अल्लाह के लिए किया है, मैंने इसके लिए नहीं या लोगों की नज़रों में अच्छा बनने के लिए नहीं किया, मैंने अल्लाह के लिए किया है। अब वो जो सामने वाला है, वो समझेगा, वो कुछ भी समझे, वो कुछ भी समझे, लेकिन आपने अल्लाह के लिए कर लिया बस। आपका मामला अल्लाह के हाथ में है, ठीक है? तो ये अच्छी-सी जो चीज़ें हैं, इसको हम अपनाएँगे तो इंशाअल्लाह शैतान की हम पे वार कम ही चलेंगे और फिर वो हमें बदशगुनी में भी कम ही मुब्तला करेगा। अच्छा, एक और चीज़ हम देखते हैं, किसी भी गैर मामूली सूरत-ए-हाल में हर किसी के शर से बचाव के लिए बतौर ऐलान मसनून अज़कार और दुआएँ पढ़ें। ये तरीक़ेकार जो सबसे पहले मैंने आपको बताया है, शिर्क से और बेचैनी से और खौफ से और बदशगुनियों से बचने का कि अल्लाह ताला से सच्चे दिल से तौबा
और फिर दूसरे लोगों की जो गलतियाँ हैं उनको माफ़ कर दें और उन्हें उनसे मोहब्बत का इज़हार करें, जो मोहब्बत वाले रिश्ते हैं और जो है अपनी गलतियों का इकरार कर लें और उनसे जो है गले लगा लें, मोहब्बत से इज़हार कर दें मोहब्बत का, सलाम कर लें, जो भी आप कर सकते हैं, गिफ्ट ले जाएँ, इस तरीके से। तो इसमें भी बहुत सुकून है, बहुत सुकून है। और फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें क्या तालीम देते हैं, क्योंकि हम जो है सफ़र से मुतालिक लेक्चर कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो है हमारी कुछ चीज़ें हैं, कुछ बातें हैं जो अधूरी ना रह जाएँ और ब कहने को तो अभी बहुत कुछ बाकी है। अगर हमारी ये जो हमारी लेक्चर जो हमारी चल रहा है लेक्चर और अगर यहाँ से डिस्कनेक्ट होते हैं, तो दोबारा से जॉइन कर लीजिएगा क्योंकि दुआ के साथ अगर ये लेक्चर कंप्लीट हो, तो वो ज़्यादा अच्छा है। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अच्छा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पढ़ते हैं हम। अल्लाह के रसूल हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मर्ज़ का लग जाना नहूसत, उल्लू और सफ़र कुछ नहीं और जुज़ामी से इस तरह बचो जिस तरह से शेर से बचते हो। तब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमा दिया, जिस चीज़ से बचना है ना उसका बता दिया, कैसे बचना है, किस तरीके से बचना है। यानी कि अमूमी जो अमूमी मुशाहिदा भी यही है कि किसी को बीमारी लगती है और किसी को नहीं लगती, है ना? अब जो है बहुत ज़्यादा वहमी लोग भी होते हैं, तो अ, वो लग भी जाती है। लेकिन अ, असल में क्या है कि किसी को बीमारी लगती है, किसी को नहीं लगती। अगर असल सबब कोई इंसान या चीज़ होती, तो फिर सबको बीमारी लगनी चाहिए थी। अब बहुत सारे लोग बैठे हैं एक रूम में, किसी को फ्लू हुआ है और जो है ना किसी एक को हो गया, बाकियों को नहीं हुआ। तो इसका मतलब है कि अल्लाह का हुक्म था उसको होनी थी। अगर वो बदशगुनी ले रहा है तो ये गलत बात है। हकीकत यही है कि जब तक अल्लाह का इज़्न ना हो, कोई शख्स नफ़ा या नुकसान नहीं पहुँचा सकता, ना ही कोई जरासीम या वबा। पहले मरीज़ को बीमारी जहाँ से आई थी, यानी अल्लाह के इज़्न से, बाकी लोगों को भी वहीं से आएगी। यानी कि जब पहले एक एक इंसान को बीमारी आ गई अल्लाह के इज़्न से, तो बाकियों को भी अल्लाह के हुक्म के बगैर नहीं आ सकती। इसका यहाँ पर बताने का वज़ाहत का मतलब ये है कि अल्लाह पे भरोसा रखें, ये ख़यालात मत रखें कि फ़लाँ शख़्स की वजह से मुझ पर कोई बुराई आई और या तकलीफ़ आई या नहूसत आई या बीमारी आई। ये सब हमारी अपनी सोच का फ़ुतूर है। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ हमें शैतान जो है अल्लाह ताला पर भरोसा हमारा ख़त्म करता है। अल्लाह पे भरोसा रखें, अल्लाह की ज़ात पे पूरा भरोसा रखें, अल्लाह के हुक्म के बगैर कुछ नहीं होता। मैंने बहुत से लोगों को इतना अच्छा ईमान देखा है, बहुत से लोग इतने मज़बूत होते हैं, कहते हैं कि नहीं अल्लाह के हुक्म के बगैर कुछ नहीं हो सकता। अल्लाह पे भरोसा रखो, अल्लाह के हुक्म के बगैर कुछ नहीं होगा इंशाअल्लाह, कुछ नहीं होता। बहुत से लोगों ने कोरोना में बहुत ज़्यादा परेशानी उठाई और जो है हॉस्पिटल्स में उनके प्यारे जो थे बीमार थे और हॉस्पिटलाइज़ थे, लेकिन लोग इस खौफ से नहीं गए उनकी खैरियत पूछने कि हमें कोरोना ना हो जाए। तो जो है ये जो बीमारियाँ हैं अल्लाह के हुक्म के बगैर नहीं लग सकती। अल्लाह ताला सबकी हिफाज़त फरमाए आमीन। इसी तरह जो है बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे माशरे में जैसे उल्लू से बदशगुनी लेने की भी कोई हकीकत नहीं है। अरबों के यहाँ उल्लू एक ऐसा परिंदा था जिसका बोलना नहूसत की अलामत समझा जाता था, जबकि मगरिब में उल्लू को अक्लमंदी की अलामत समझा जाता है। अब ये देखिए कैसे-कैसे सोच है, इलाके-इलाके का फ़र्क है ना, एक जगह उसको नहूसत समझा जा रहा है, एक जगह उसको बड़ा अच्छा समझा जा रहा है। तो होता वही है, जो समझा जाता है मतलब जो अल्लाह का हुक्म होता तो वही है। इसी तोहम परस्ती के नतीजे में इनकी बाज़ इमारतों में 13वीं मंजिल को 13 का नंबर नहीं दिया जाता। ये भी बदशगुनी है, 13 का नंबर ना देना। इसके असरात हम पर भी हैं। मतलब यानी कि हम भी इस चीज़ को बड़ा ही अजीब मान लेते हैं कि भई 13 का नंबर नहीं होना चाहिए। ये 13 क्या है? ये भी एक बदशगुनी है। खुसूसन सफ़र की 13 तारीख को मनहूस समझते हैं लोग। क्यों समझते हैं? क्या वजह है? इसके बरक्स जो है चीन में खुशकिस्मती की अलामत समझी जाती है। अब बताएँ? यहाँ पर जो है हमारे माशरे में नहूसत समझा जा रहा है 13 तारीख को और चीन में उसको खुशकिस्मती की अलामत समझा जा रहा है। अदद 13 का ही है मगर बाज़ उसको नहूसत और बाज़ उसको खुशकिस्मती की अलामत समझते हैं। तो दुरुस्त क्या है? हकीकत यही है कि ये जो जिब्त है ना जिब्त, हकीकत ये है कि शैतान
शैतान दिमागों पर छाया हुआ है और चाहे चीन के लोगों के दिमागों पर शैतान क्यों नहीं असर करता? इंडिया के लोगों के दिमागों पर शैतान क्यों नहीं असर करता?